نے پچھلی کلاسز میں نا سارا اپنا پانڈاز کو دیکھ لیا اور اس کے پہلے نم پائی جو ہمارے پاس نومیریکل انالیسس تھا اس دیکھا، پھر پائتھن کی بیسکس ہم نے ساری دیکھی نا. اب ہم نے پانڈاز کے اندر ایک تھوڑی سی ایڈوانس چیز پڑھنی ہے تاکہ یہ کہ ہمارے پاس سارا انگریڈینٹس پورا ہو جائے مشین لرننگ کا ماڈل ڈپلوائے کرنے کے لیے. سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے صحیح؟ نو سر. اوکے. ناؤ کوئی چھوئی ہے برابر ابھی بہتر یا نہیں؟ السلام علیکم سر. your voice is good sir. اب میری آواز صحیح آ رہی ہے یا کٹ رہی ہے؟ سر ٹھیک ہے بالکل. اوکے. تو اب پانڈاز کے اندر ہم نے تھوڑی سی ایڈوانس چیزیں کرنی ہیں تاکہ ہمارے پاس جو مشین لرننگ کے انگریڈینٹس ہیں نا وہ ہمارے سارے پورے ہو جائیں. سو جیسے کمپیوٹر سائنس یا آپ کوئی بھی ویب اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، جس طرح فرنٹ اینڈ ہوتا ہے، دین بیک اینڈ ہوتا ہے. فرنٹ اینڈ کے اندر سارا ڈیزائن ہوتا ہے، دین بیک اینڈ کے اندر ہمارے پاس سارا ڈی بی اورینٹیڈ ہوتا ہے. سو جو ڈی بی اورینٹیڈ ہمارا جہاں پر ڈیٹا سیو ہوتا ہے اس ڈیٹے کے ساتھ ہم نے جو بھی پلے آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایس کیو ایل کا سہارا لیتے ہیں. اسٹینڈرڈ کیوری لینگویج، مطلب ایک ڈیٹا بیس ٹیبولر فارم میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اور ان کیوریز کے تھرو ہم کام سارا کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ اس طرح کا ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس میں کسٹمر نیم وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں اور اس کے اندر میں نے کوئی انالیسس کرنا ہو ڈی بی سائٹ پہ، اگر فرنٹ اینڈ نہیں بھی بنانا تو ڈی بی سائٹ پہ ہی اگر ڈائریکٹ انالیسس کرنا ہو تو اس کے لیے تو ہم یوز کر لیتے ہیں کہ سمپلی ہم ڈی بیز کی کیوریز لگا کے. تو جو ہمارے پاس پانڈاز کا ڈیٹا فریم ہے وہ بھی ہمیں ایکچولی میں دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح کا ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہی آیا ہوا ہے. پانڈاز کا جو ڈیٹا فریم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے کمپلیٹ، جو کہ ہم کسی ایک ڈیٹا فریم میں شو کرتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس کالمز ہوتے ہیں اور ایچ کالمز کو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم پانڈاز کے اندر اس کو ہم سیریز کہتے ہیں. تو یہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سارا سیریز کا ڈیٹا ہوتا ہے. اوکے. سو دس سیریز ڈیٹا ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے انالیسس کے لیے. اور یہ آپ چیز آپ کو پتہ ہے کہ پانڈا کے اندر جو بھی ہمارے پاس کالم میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک آبجیکٹ ہوتا ہے اور وہ ایک سیریز کہلاتا ہے اور ملٹیپل کالم جڑ کے ایک ہمارے پاس ڈیٹا فریم بناتے ہیں اور یہ ڈیٹا فریم ہمیں آگے یوز ہوتا ہے. اب دیکھا جائے تو اگر ایس کیو ایل کی ہم سمپل بات کریں، سو اگر یہ ٹیبل ہے جس کے اندر کسٹمر نیم ہے اور ایڈریس ہے سی ٹی، ہم میں بیسک ایس کیو ایل کی بات نہیں کر رہا. اگر میں نے یہاں پر کنٹری کا نام ہے جہاں پر جو کہ کنٹری کا نام ریپیٹ ہو رہا ہے ملٹیپل، یعنی کہ جرمنی اس رو کو بھی ملا ہوا ہوگا اور میکسیکو بھی اس کو ملا ہوا ہے، میکسیکو اس کو ملا. اب میں نے اس میں گروپ بائی اگر لگانا ہو تو گروپ بائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اندر اس کی گروپنگ کرنی ہو تو میں گروپ بائی کے اندر میکسیکو کے ریکارڈ دیکھوں گا کتنے ہیں. تو سمپل یہ آپ ایس کیو ایل کی کیوری لگائیں تو وہ آپ کو یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی جس طرح ارجنٹینا ہے اس کے اندر ٹوٹل کسٹمر 3 ہیں، آسٹریلیا میں 2 ہیں. تو ہوتا کیا ہے سلیکٹ کاؤنٹ ایک ہم ایگریگیٹ فنکشن لگاتے ہیں، کسٹمر آئی ڈی جس کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے کوما کنٹری جس پہ گروپ بائی لگنا ہے اور جو یہ گروپ بائی ہوتا ہے اور یہ گروپ بائی دونوں ایکول آتے ہیں. سو یہ تو سمپل ایس کیو ایل کے اندر ہے. سو اب ہم یہی کام اپنے پانڈاز کے ڈیٹا فریم پہ کریں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کرنے کی دین ایس کیو ایل لگانے کی، ہم ڈائریکٹ یہ کام اپنے ڈیٹا فریم پہ کر سکتے ہیں. سو ڈیٹا فریم پہ کرنے کے لیے میرے پاس اگر ایک ڈیٹا یہاں پر میں دیکھوں، سو یہ ڈیٹا میرے پاس ایک گروپ بائی کا پڑا ہے ویدر کا. اگر اس کو میں اوپن کر لوں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈے کا کالم ہے، دین سٹیز ہے، دین ٹمپریچر ہے، ونڈ سپیڈ ہے اور رین ہے. اب اس ڈیٹا کو ڈائریکٹ میں نے انالیسس کرنا ہو پانڈاز کے تھرو ہی تو پانڈاز ہمیں فیسلٹی دیتا ہے ڈفرینٹ طرح کے آپریشن پرفارم کرنے کے. فار ایگزامپل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جی فائنڈ میکسیمم ٹمپریچر ان ایچ سٹی، کہ ہر سٹی کے اندر
मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, या फिर मैं एवरेज बात करना चाहता हूँ विंड स्पीड की विद रिस्पेक्ट टू सिटी। ये आपने देखना, ये काम हम विद रिस्पेक्ट टू सिटी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिटी के अंदर ग्रुपिंग हुई हुई है। सो सबसे पहले तो ये अगर एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है, सो इसको हम सबसे पहले लोड कर लेते हैं। सो import pandas as pd, then ds is equal to pd dot read csv, और csv हमारे पास पड़ी हुई है किसी डाटा के फोल्डर के अंदर। सो इस csv को मैं कॉपी करता हूँ और मैं ले आता हूँ एक डाटा के फोल्डर के अंदर .csv। ओके, नाउ आई जस्ट प्रिंट दिस डाटा सेट। तो ये वही डाटा सेट जो हमारे पास था एक्सेल फाइल में, उसको अभी तक तो हम सिर्फ रीड आउट करके लेके आए हैं अपने पास, ताकि एक डाटा को हम देख सकें कैसे आ रहा है। अब सिंपल आपने देखना है कि कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब आसानी से ही डाटा फ्रेम हमें बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस तरह के काम करने के लिए कि हम एसक्यूएल कर। अब मैं देखो, मैं एक जी बनाता हूँ ग्रुप के लिए, इसके अंदर मैं कहता हूँ df, इसको मैं df कर देता हूँ ताकि ये कि मेरे लिए आसानी हो डाटा फ्रेम ना। df, ओके, df डॉट ग्रुप बाय, ये एक मेथड है ग्रुप बाय का, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वो कॉलम देना है जिस पे ग्रुप बाय अप्लाई होना। अब तो देखा जाए तो हमारा ग्रुप बाय अप्लाई होता है खाली सिटीज पे, क्यों? ऐसे सिटी है जो मल्टीपल टाइम रिपीट्स हो रहा है डिफरेंट रोज के अंदर। सो आई जस्ट आस्क फॉर सिटी, तो ये मेरा ग्रुप बाय इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर मैं इस जी को देखूं जो मैंने ग्रुप बाय बनाया, तो ये मुझे कोई किस तरह का ऑब्जेक्ट देगा कि जी पांडा डॉट कोर ग्रुप बाय जेनेरिक ग्रुप बाय डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो जो भी ग्रुप बाय का हमारे पास मेथड बनता है वो क्या करता है कि वो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है ग्रुपिंग करके, अपने पास सेव कर लेता है। अब ग्रुपिंग उसने कैसे बनाई है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ओके, अब उसने ग्रुप किया किस तरह है कि जो हमारे पास न्यूयॉर्क वाली चीजें थी ना, उसको उसने इस तरह सेपरेट कर दिया। एक ग्रुप इसका बनाया इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ग्रुप उसने बनाया इस तरह मुंबई का, एक ग्रुप बनाया उसने पेरिस का। सो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो अगर इस सिटीज के अंदर कोई और वैल्यूज भी होती तो ये उसका भी एक ग्रुप तैयार कर देता। सो इस ग्रुप बाय से हमें फायदा ये हुआ कि इसने यहां पर इस तरह डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बना लिए। अब इन ग्रुप्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ग्रुप को यूज करने के लिए हमें एक लूप का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट इन करके हम लूप लगा सकते हैं, फॉर सिटी, जो कि सिटी प्रिंट करेगा, कोमा मैं साथ डाटा फ्रेम भी प्रिंट कराना चाहता हूं, एक और वेरिएबल लेता हूं सिटी अंडरस्कोर df इन जी। नाउ प्रिंट सिटी, मैं कहता हूं सबसे ऊपर हेडिंग में सिटी लिखा हुआ है, देन फिर उसका रिकॉर्ड है, फिर हेडिंग में दूसरे सिटी का नाम है, फिर उसका रिकॉर्ड। तो मैं पहले सिटी कर रहा हूं और साथ ही में वो उसका डाटा फ्रेम भी सिटी अंडरस्कोर df से मैं प्रिंट आउट कर लूंगा। ये देखें इसने क्या किया जी, मुंबई से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का फ्रेम बना दिया, न्यूयॉर्क का बना दिया, पेरिस का बना दिया। अगर मैं यहाँ पर खाली ब्रेक ही लगा दूं ताकि मुझे सिर्फ पहला ही पता चल जाए, तो देखें जी खाली मुंबई का आ गया। सो आप डाटा फ्रेम जो एसक्यूएल के अंदर लगाते थे वो बहुत आसानी से पांडास के अंदर अचीव कर सकते हैं अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए। अब जब आपके साथ बहुत ज़्यादा डाटा होगा, आपने किसी चीज़ का डाटा का फ्लो देखना होगा, तो हम ये ग्रुप बाय का मशीन लर्निंग के अंदर सहारा लेंगे। अच्छा, आप इसके अंदर डायरेक्टली ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। डायरेक्टली ग्रुप बाय करने का के लिए मेथड है गेट ग्रुप, जी डॉट गेट ग्रुप, और डायरेक्ट ग्रुप बाय की सिटी का नेम मैं आप देखना चाह रहा हूं मुंबई का ही लें जी, मुंबई पे डायरेक्ट ग्रुप बाय। तो जो काम हमने लूप के थ्रू किया हम डायरेक्टली ग्रुप बाय सिटी के नाम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये मुझे खाली मुंबई के ही रिकॉर्ड दे रहा है कि जी मुंबई के अंदर ग्रुप बाय के अंदर जो जी ने इसने रखा हुआ है वो उसने
کیسے کیا ہوا ہے. سو یہ جو پورا کام ہو رہا ہے اگر اس کو ایس کیو ایل میں دیکھیں گے نا تو وہ ایکچوئل بیک اینڈ پہ یہ والا کام ہو رہا ہوگا. سلیکٹ اسٹیرک فرام سٹی انڈرسکور ڈیٹا گروپ بائی سٹی. یہ تو ظاہری بات ادھر نہیں چلے گی, لیکن یہ جو کام آپ ایس کیو ایل کے اندر یہ جو کام ہے نا یہ والا گروپ بائی کا یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ڈائریکٹ ہم پوری ایس کیو ایل سیکھ رہے ہیں, میں آپ کو صرف اس کا وہ بیسک بتا رہا ہوں کہ ہم گروپ بائی کو کیسے کر سکتے ہیں. ناؤ اب اس جی کی پاور کا آپ آئیڈیا لگائیے گا, کیونکہ دیکھیں جی ایک آبجیکٹ بن گیا اور اس کے تھرو ہی اب ہم سارا کام کر رہے ہیں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میں گروپ بائی کے اندر میکسیمم ریکارڈ کون سے, تو میں صرف جی ڈاٹ میکس کر دوں گا. تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ممبئی کے اندر 92 جو ٹمپریچر ہے اور 15 رو ہے اور یہ میکسیمم ہے. اسی طرح نیو یارک کے اندر 36, پیرس کے اندر 54. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ڈاٹ میکس کرنے سے جو گروپ بائی کا آبجیکٹ تھا اس نے وہاں سے اس کے میکسیمم جو بھی ویلیوز ہیں وہ نکال دی ہیں. سو اس نے یہ والا کام کیا کیسے ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس نے ایکچوئل میں سپلٹ اپلائی اور کمبائن تین چیزیں لگائی ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اس نے سپلٹ لگایا, دین اس نے اپلائی لگایا. میں آپ کو انٹیوشن تھوڑی سی سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا چیزیں اور ایزیلی کلیئر ہو جائے, اور پھر کمبائن لگایا. پہلے میں سے اس ٹرنکیٹ میں سے اس کو جو میکسیمم ملا اس نے اس کو یہاں پر سپلٹ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے جی, جو بھی چیزیں تھیں ان کو سپلٹ کر کے یہاں پر روز الگ کر دی. اس کے اندر سے جو میکس تھا وہ ادھر اپلائی میں لے گیا ایک ایک رو, اور یہ جو 3 روز نکلی اس کو اس نے کمبائن کر کے ہمیں لاسٹ والے ڈیٹا فریم میں دکھا دیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ اس نے اس طرح سپلٹ کمبائن جو انٹیوشن اس نے یوز کی ہے اس کو ایسے یوز کر کے یہ لے آیا. اسی طرح جی ڈاٹ مین کریں گے تو اسی کے تھرو اس نے ہمیں اس کا وائی ابھی تو چل گیا تھا, ایرر آ گیا. جی ڈاٹ میکس اینڈ جی ڈاٹ مین. اوکے, یہ ہمارے پاس ایک ایونٹ کا کالم آ رہا ہے جو کہ ہمارے پاس نان نومیریکل نہیں ہے جس وجہ سے مین نہیں چل رہا. سر پینڈاس وہ ہمیں نمپائی کی لائبریری ایڈ کرنی پڑیں گی اس میں. نہیں نم پائی کی تو ضرورت نہیں ہے. میں بھی شاید ایک منٹ میں ذرا نم پائی, کیونکہ ہم تو پانڈاس کے ڈیٹا فریم کے اوپر کام کر رہے ہیں سارا, میں بھی شاید یہ بیک اینڈ میں نم پائی یوز کر رہا ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا. نم پائی ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. نم پائی کی ویسے ضرورت نہیں ہے جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے, نم پائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں, کیونکہ نم پائی کیلکولیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر یہ بیک اینڈ پہ کہیں کر بھی رہا ہوتا تو اس کو یوز کر سکتا تھا. اٹس نو نیڈ فار نم پائی. یہ صرف وہ ہمارے پاس انٹیجر نہیں ہے, آپ نے ڈائریکٹ پانڈاس کی لائبریری انکلوڈ کرنی ہے, نم پائی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی ڈاٹ مین, اوکے میں ایک اور میتھڈ ٹرائی کرتا ہوں, جی ڈاٹ ڈسکرائب. یہ اس مین کو میں دیکھوں گا یہ کیوں نہیں چل رہا ہے, یہ اس کو ڈائریکٹ چلنا چاہیے, اور یہ کچھ ایگریگیٹ کا ایرر دے رہا ہے. بہرحال اس کو فی الحال اسکپ کرتے ہیں. اسی طرح آپ جی ڈاٹ ڈسکرائب کے اندر جو کام ہم ڈسکرائب میں دیکھ سکتے تھے, آپ ہر کالم کے اوپر اب جو گروپ بائی لگا نا ممبئی کے اندر, تو ممبئی کا کاؤنٹ کتنا ہے, اس کا مین کیا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے, مین کیا ہے, جو ہم ایک ڈیٹا فریم میں دیکھتے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس نے ملٹیپل ہمیں شو کرایا نا یہاں پر, مطلب یعنی کہ ہر کسی کا الگ الگ کروا رہا ہے, کاؤنٹ سے لے کے یہاں تک. یہ ہمارے پاس کاؤنٹ مین میکس یہ یہاں تک, اس کو پھر اس نے ریپیٹ کیا ہے.
ایک دفعہ ونڈ سپیڈ کے لیے، ایک دفعہ ٹمپریچر کے لیے، کہ جو ہمارے پاس کالمز ہیں، تو جتنے کالمز ہوں گے یہ اتنی دفعہ ریپیٹ کرے گا. سو اس کے اندر آپ اپنا یہ مین اور یہ چیزیں ہم ساری دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ابھی ہم آگے جا کے اس کی ویژولائزیشن پہ بھی کام کریں گے کہ آپ میٹ پلاٹ کے اندر ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں بھی یہاں پر صرف ایک ویژولائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کے پلاٹ کے میتھڈ سے، باقی ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس کو ویژولائز کیسے کرتے ہیں. میں اگر یہاں پر میٹ پلاٹ لب کو ان لائن کر دوں، اوکے، ایکچولی میٹ پلاٹ ہماری انسٹال نہیں ہے. میں میٹ پلاٹ کو انسٹال کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بھی بعد کے لیکچرز میں میٹ پلاٹ ہم نے کرنی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر آپ کو ویژولائزیشن سے تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں گی چیزیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں چل کیسے رہی ہیں. تو میں یہاں پر میٹ پلاٹ کو انسٹال کر لیتا ہوں. تو نیکسٹ جب ہم اس کے بعد میں اس کا کام کریں گے تب میں میٹ پلاٹ کو انسٹال نہیں کروں گا. تو یہ اب آپ نے دیکھنا اگر میٹ پلاٹ کی انسٹالیشن آتی ہے تو آپ نے یہ میٹ پلاٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اس طرح پپ سے انسٹال کرنی ہے میٹ پلاٹ، تاکہ یہ کہ میں یہاں پر ایک ویژولائزیشن کو تھوڑا سا دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ کہ ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی اور بیٹر ہو جائے. اوکے، آئی تھنک مجھے یہ اس کا کرنل ریسٹارٹ کرنا پڑے گا. میں اس کا میں ذرا اس کا کرنل ریسٹارٹ کرتا ہوں. یہ لائبریریز نے نہیں اٹھائی میٹ پلاٹ والی. اوکے، pip show matplot. انسٹال ہی نہیں ہوئی. دوبارہ ایک دفعہ انسٹال کرتے ہیں. یہ بعد میں ہمارے پانڈاس کے بعد ہم جب ویژولائزیشن پہ جائیں گے دین یہ اس کو ہم آپ نے اسی طرح انسٹال کرنا ہے. پپ انسٹال میٹ پلاٹ کو بس چلا دینا ہے. سو یہ ہے کہ ابھی تو یہ ویسے ہی ہمارے ڈیٹا کی ایک ڈیمانڈ آ گئی کہ یہاں پر ہم کوئی ویژولائزیشن دیکھ لیں. سو میں نے اسی لیے now I just run my Jupyter 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 notebook. Okay, again just grouping, run. اوکے، ناؤ میٹ پلاٹ از ان لائن. ناؤ اب میں صرف جی ڈاٹ پلاٹ کرتا ہوں تو جو بھی ڈیٹا ہے اب یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ
کتنی آسانی سے اس کی پلاٹنگ ہوگی میرے پاس. سو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جی یہ جو ممبئی یہ مجھے پہلے ممبئی کا بتا رہا ہے، پھر نیو یارک کا، دین پیرس کا. تو پہلا ممبئی کا، دوسرا نیو یارک کا، دین پیرس کا، کہ اس کے اندر جتنے بھی کالم ہے ٹمپریچر اور ونڈ سپیڈ ہے ان کے اندر جو بھی ویژولائزیشن اور جن کے ایکسس کا ریٹ ہے وہ کس طرح ہمارے پاس اس کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. سو یہ آپ اس کے اندر جو گروپنگ کا کام ہے پانڈاس کے ڈیٹا فریمز کے اندر یہ بڑے ایزیلی کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور گروپ سے ہم اس کے اندر کافی چیزیں اپنے لحاظ سے لے کے آ سکتے ہیں. اوکے ناؤ اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں. ڈیٹا فریم کے اندر کبھی کبھار ہمارے پاس ڈیٹا سپلٹ فارم میں پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس جی جی بولیں. سر یہ پاور بی آئی جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے ویژولائزیشن ہوتی ہے جی ڈیٹا جی کی؟ اس میں بھی اسی طرح ہوتی ہے ویژولائزیشن، لیکن اس میں کوڈ نہیں لکھنا پڑتا، اس میں ڈریگ ڈراپ ہے. پاور بی آئی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاور بی آئی اور ٹیبلو یہ دونوں اسی کام کے لیے یوز ہوتے ہیں، ڈیٹا انالسٹ یوز کرتے ہیں. پاور بی آئی آپ کھولیں گی اگر نا تو پاور بی آئی میں نا یہ اگر آپ کو یہ پکچر نظر آئے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاور بی آئی کے اندر ہوتا کس طرح ہے. یہ دیکھ لیں، یہ سائڈ کے اوپر نا ہمارے پاس ساری ویژولائزیشن کے گرافس بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ونڈوز ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنے چارٹس تیار کرتے ہیں. اس کے اندر آپ خالی ویژولائزیشن کر سکتی ہیں، کوئی آپ انالیسس نہیں کر کے دکھا سکتی. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، میں ذرا ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. میری چابی لے کے گیا ہوا ایک بندہ بنوانے کے لیے اور آیا نہیں آج، تو میں ہوں 7:30 تک. ٹھیک ہے، میں نے اس کو فون کیا تھا کہ اگر ہوتا ہے تو، ورنہ نا مطلب نہ آپ کو تنگ ہو، لیکن بس مجبوری ہوگی، کل آ جائے گی. اوکے تو یہ ہمارے پاس چارٹ ہوتا ہے. ہم یہاں سے یہ چارٹ کو پکڑتے ہیں، یہاں سے ڈریگ کرتے ہیں اور ادھر ہم ویژولائز کرا سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو. اور جو ہمارے پاس اوپر یہاں پر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جن سے ہم نے ڈیٹا اپنا اٹھا کے لے کے آنا ہوتا ہے. سو اس ڈیٹا کے تھرو ہم یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں. اس میں تھوڑی سی اس کی ایک ایڈوانس فارم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیبلو. یہ ٹیبلو بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن ٹیبلو کو تھوڑا سا ایڈوانس ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ہمارے پاس ایڈوانس لیول کے چارٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ چارٹ کے آپ ویژولائزیشن کرا سکتے ہیں ڈائریکٹ ڈیٹا کے اوپر، جو یہ کام ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کو ظاہری بات ہم پریڈکشن وغیرہ نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے تو ہمیں کوئی پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لینا پڑتا ہے. اوکے کبھی کبھار میں نے آپ کو بتایا ہمارا ڈیٹا بڑا ڈسپرس پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ سٹیز الگ پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کنٹریز کے پاتھ الگ پڑے ہوئے ہوں گے. تو ہمارے پاس جب بھی ڈیٹا ملٹیپل سی ایس ویز فائلز میں آتا ہے یا ملٹیپل میں آتا ہے تو ان کو کبھی کبھار سپلٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کو کنگیٹ کرنا پڑتا ہے. کنگیٹ کا مطلب ہے ان میں جوڑنا پڑتا ہے ڈیٹا کو نا، ملٹیپل ڈیٹا فریمز کو ایک ڈیٹا فریم میں جوڑنا پڑتا ہے. تو جو ڈیٹا فریم کی کنگیٹینیشن ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک ڈکشنری بنانے لگا ہوں. جس طرح اوپر ممبئی سے آ رہا ہے، ہم انڈیا کا لے لیتے ہیں، انڈیا انڈرسکور ویدر از اکول ٹو پی ڈی ڈاٹ ڈیٹا فریم. ٹھیک ہے جی، اب میرے پاس پی ڈی ڈاٹ ڈیٹا فریم ہے اور یہ میں نے اس کے اندر ایک فریم تیار کیا. میں تھوڑا ڈکشنری کا یوز کر رہا ہوں ڈائریکٹ سی ایس وی کے بجائے، کیونکہ آگے ڈکشنریز بھی ہمیں بہت کام آئیں گی. سو ناؤ ایک ڈکشنری میں لے رہا ہوں سٹی کی، ایک ڈکشنری میں لوں گا وہی ٹمپریچر کی، ایک ڈکشنری میں لوں گا ہیومیڈیٹی کی، ہیومیڈیٹی. ٹھیک ہے جی. سٹیز کے اندر ظاہری بات ہے ہمارے پاس ملٹیپل سٹی، تو میں ایک لسٹ لوں گا، ممبئی. ایک اور لسٹ لیتا ہوں دہلی. ایک اور لسٹ لیتا ہوں بنگلور.
اب ظاہری بات ہے 3 لسٹ لی ہیں تو مجھے 3 ٹمپریچر بھی چاہیے. اب وہ انٹیجر میں ہے تو اس کے لیے 32 45 30 ٹھیک ہو گیا. 3 ہی مجھے ہیومیڈیٹیز کی بھی لسٹ چاہیے. اسی 60 اور 78 کوئی لے لیتے ہیں. یہ رینڈم ویلیوز آ گئی. ٹھیک ہے جی لیں جی. اور اس کو یہاں پر میں پرنٹ کرا لیتا ہوں فریم کو. ٹھیک ہے جی ایک فریم بن گیا. اسی کو کاپی کرتے ہیں. ایک ہم یو ایس کا ویدر بناتے ہیں. ابھی 2 فریمز ہیں الگ الگ ہمارے پاس نا. ان کی ہم کنگیٹینیشن کریں گے. نیو یارک شکاگو یہ میں ویسے لکھتا جا رہا ہوں. اور یہ اب ہمارے پاس یو ایس کا ویدر آ گیا. ٹھیک ہے جی. او ہو یہ بھی چینج کر دیتا ہوں. 68 21 14 35 68 65 اینڈ 75. سو یہ میرے پاس اب 2 فریمز بن گئے. تو کبھی کبھار میرا ڈیٹا اس طرح آ سکتا ہے. سو اب ان 2 فریمز کو میں نے جوڑنا ہے کٹھا. مطلب یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ ایک ہی فریم کے اندر آ جائے. تو اس کے لیے ہم نا سمپل کنگیٹینیشن کرتے ہیں. ڈی ایف از اکول ٹو پی ڈی ڈاٹ کونکیٹ. یہ کونکیٹ فنکشن ہے. اس کے اندر لسٹ کے اندر ہم نے ڈیٹا فریمز کے نیم دینے ہیں جتنے بھی ڈیٹا فریمز ہیں. میں ایک پہلے کا دے رہا ہوں انڈین ویدر کوما یو ایس ویدر. لسٹ کلوز کرتے ہیں اور یہ میرے پاس ڈی ایف آ گیا. سو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس نے ہمارے پاس ڈیٹا فریمز کو کس طرح کیا کہ جی یہ والا جو ڈیٹا فریم تھا ہمارے پاس اس کو اٹھا کے اوپر والے ڈیٹا فریم کے پاس یہ لے گیا. اور یہ جو ایکچوئل میں ڈیٹا فریم ہے ہمارے پاس یہ والے یہ 2 تو ان دونوں کو اس نے آپس میں کنگیٹ کر دیا. اور کنگیٹ کر کے 0 1 2 اب انڈیکس ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کا بھی 0 1 2 3 انڈیکس تھے اس کے بھی انڈیکس تھے. تو یہ ہمارے پاس انڈیکس ہمارے پاس ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا گیٹ ہو گیا. آپ اس کے اندر کنگیٹینیشن میں انڈیکس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پیرامیٹر دینا ہے اگنور انڈرسکور انڈیکس از اکول ٹو اس کو ٹرو کر دینا ہے. ناؤ یور انڈیکس ول بی اگنورڈ. ٹھیک ہے اب اس نے انڈیکس آٹومیٹکلی اٹھا لیا اوپر سے 0 1 2 اور نیچے والے انڈیکس کو اس نے ری انڈیکس کر کے دوبارہ سے اس کو دے دیا. اچھا اس کے اندر آپ کنگیٹینیشن ہے وہ کر سکتے ہیں تھرو کیز کے تھرو. دیکھیں گے اوپر والا جو ڈیٹا فریم ہے یہ والا جو ڈیٹا فریم ہے یہ دیکھا جائے تو یہ انڈیا کے لیے تھا. ٹھیک ہے دوسرا والا ڈیٹا فریم جو تھا یہ یو ایس کے لیے تھا. اسی طرح نا تو ہم چاہتے ہیں کیز پتہ چل جائے نا کہ یہ سیکشن ہے کس طرح. تو ڈیٹا نا اندر یہ نا اس طرح ڈسپرس ہوا ہوا ہے نا اندر سے اندر اس کی نا جو لیئرز ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم کیز کا سہارا لیتے ہیں. تو کیز کے سہارے کے لیے ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کو انڈیکس اگنور نہیں کرنے کیونکہ انڈیکس کو یوز کرے گا. تو انڈیکس کو ہم ختم کریں گے. انڈیکس کے ساتھ کام نہیں کرنا انڈیکس لگانے ہیں. کیز کا کی ورڈ ہے. اب کیز ہم اس سے بتائیں گے کہ جی پہلا ڈیٹا کون سا تھا اور دوسرا کون سا تھا. ہم کہتے ہیں جی پہلا انڈیا کا ہے کوما دوسرا ہمارے پاس یو ایس کا ہے. ٹھیک ہے جی کیز بن گئی. دیکھیں ہم ناؤ کہ اب ہمارے پاس کیز ہیں کہ کون سا ڈیٹا ہمیں وہ کون سے لیول کے اوپر لے کے جا رہا ہے. سو اس طرح ہم یہ کنگیٹینیشن میں اپنا اس کا کر سکتے ہیں. کیز لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں ڈی ایف ڈاٹ لاگ کروں کہ جو یہ ڈیٹا فریم کی لوکیشن ہے کیونکہ یہ جو کیز ہیں دیکھیں یہ انڈیکس بن گیا. اس کے 2 انڈیکس ہیں. تو یہ انڈیکس ہے جو بولڈ ہوا یہ بھی انڈیکس ہے. آپ کو پتا ہے لوکیشن کے اوپر ڈائریکٹ انڈیکس سے کال ہوتا ہے. اب میں یہاں پر ڈائریکٹ انڈیا کروں گا
تو میں ڈائریکٹ انڈیا کا ڈیٹا اٹھا سکتا ہوں. میں ڈائریکٹ یو ایس کروں گا تو مطلب پورا پورا فریم اٹھا سکتا ہوں. کوئی ڈیٹا نہیں اٹھا رہا, ایک کی کے اوپر ملٹیپل روز اٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو کہ سمپل ایکسل کے اندر تھوڑی سی یہ ایک ٹف چیز ہوتی ہے. یہ اب ہم یہ جو کنسپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں, یہ آپ کیز کے تھرو کر سکتے ہیں. اوکے, اب آگے ہم اس کے اندر تھوڑی سی ایک اور چیز دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسس. ایکسس کے اندر بھی ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ایکسس کے اوپر اس کی کمبینیشن کر سکتے ہیں. اب ایکسس کا ورڈ کس طرح ہوتا ہے پانڈاس کے اندر؟ ایکسس اس چیز کو کہتے ہیں یوں یا یوں, یا تو یہ ایکس ایکس کے اوپر ہوگا یا یہ وائی کے اوپر ہوگا. تو کس ایکس کے اوپر کنکیٹینیشن ہم اپلائی کرنی ہے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر میں اس کو سمپلی کنکیٹ کروں اور اس کے اندر ایکسس ڈالنے کی ٹرائی کروں, کوما اے ایکس آئی ایس ایکسس برابر ہے 1. اب آپ نے دیکھا کہ ڈیٹا فریم میرا کنگیٹ تو ہو گیا لیکن ڈفرنٹ طریقے سے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے کہ جو یہ والی رو تھی نیو یارک والی, یہ اٹھ کے اس ڈیٹا فریم کے نیچے نہیں لگی, یہ اس کے ادھر آگے آ کے لگی ہے. یہ جو پہلا ڈیٹا تھا وہ یہاں تک تھا انڈیا کا, اور جو یو ایس کا ڈیٹا ہے وہ اس کے آگے آ کے مرج ہوا ہے. تو ایکسس 1 کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رو وائز آپ نے کنگیٹ کرنا ہے, اور ڈیفالٹ میں 0 ہوتا ہے. 0 کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کالم وائز کرنا ہے. یہ جو رو نچلی جتنی بھی روز تھی یہ آگے کے جا کے اس کے کالم کے اندر ہمارے پاس یہاں پر لگی ہیں. اوکے, ایک اور اس کے اندر آپ کنکیٹینیشن کر سکتے ہیں سیریز کے اوپر, یعنی کہ آپ نے کوئی ایک سمپل کالم ہی کرنا ہے. میں ایک سیریز بناتا ہوں, مطلب ایک کالم بنا رہا ہوں, سیریز ڈاٹ پی ڈی ڈاٹ سیریز, اور سیریز بنانے لگا ہوں میں ایونٹس کی. تو ایونٹ کیا کیا سے ہیں, وہی ہیومڈ ہے, ڈرائی ہے, یہ کالم میں ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر نا پہلے. دین میرے پاس ایک رین ہے. ٹھیک ہے جی, سیریز آ گئی. سیریز کے کالم کا کیا نام ہوگا, اس کا نام میں دیتا ہوں ایونٹ. ٹھیک ہے جی, یہ ایک میں نے سیریز بنا دی. اب ٹمپریچر کا جو ڈی ایف ہے اس کے ایکسس کے آگے میں لگانا چاہ رہا ہوں. میں کیا کروں گا, ڈی ایف, دیکھیں میرے پاس 3 یہاں پر تھی نا, 1 2 3, تو اس کے آگے میں لگانا چاہ رہا ہوں ڈی ایف از اکول ٹو پی ڈی ڈاٹ کونکیٹ. کون سا ڈیٹا فریم ہے میرے پاس, ڈی ایف. یہ ہے, اس کو ڈی ایف 2 کر دیتے ہیں. ڈی ایف کوما ایس, جو سیریز بنائی ہے یہ میں اس کے آگے لگانا چاہ رہا ہوں. آگے لگانے کے لیے ایکسس بتانا پڑے گا, اے ایکس آئی ایس ایکسس برابر ہے 1. اوہو, میتھڈ بند ہی نہیں کیا. ڈی ایف 2, تو یہ دیکھیں یہ جو ایک میں نے کالم نیا بنایا تھا ہیومیڈیٹیز اور ڈرائی والا, وہ اس کے آگے جا کے لگ گیا ہے. تو اس طرح آپ سیریز کو بھی کنگیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. اس کی کنگیٹینیشن سر, جی جی سوری ڈسٹرب کر رہا ہوں سر, ایک چیز پوچھنی تھی. ابھی اوپر جو ہے ہم نے کانکیٹ کیا ایکسس کے ساتھ, اس میں نیو یارک کا اور انڈیا کا ڈیٹا اس کے آگے آ گیا, لیکن ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ کیونکہ ہم نے اوپر دونوں کو الگ الگ انڈیکس کروایا تھا, مطلب کیز دیے تھے اسی لیے, یا اگر یہ پورا ڈیٹا ایک ساتھ ہی ہوتا تو اس کے نیچے آتا. دیکھیں اگر تو آپ ایکسس کا کی ورڈ نہیں دیں گے نا تو یہ آٹومیٹکلی نیچے ہی کرے گا. ایکسس 1 کا مطلب ہی یہ ہے
کہ آپ نے ڈیٹا اس کے آگے لے کے جانا ہے. اگر تو ایکسس ہم یہ والا ایکسس نہیں ڈالیں گے نا تو یہ ڈیٹا اس کے اس طرح نیچے آئے گا, کیونکہ اس کا ڈیفالٹ میں ایکسس ہوتا ہے 0. ایکسس 1 کا مطلب یہ ہے, اگر یہ آپ کے پاس ڈیٹا فریم ہے نا, یہ پانڈاس کی چیز سمجھ لیں, یہ نم پائی کی کسی, اگر یہ آپ کے پاس اس طرح ڈیٹا پڑا نا, اگر ایکسس 1 کر دیا نا تو اس کے آگے چیزیں ایڈ ہوں گی, اور اگر ایکسس 0 کر دیا ہے تو اس کے نیچے ایڈ ہوں گی. تو اب آپ نے اگر ڈیٹا نیچے کرنا ہے تو آپ ایکسس 0 کر دیں, آگے کرنا ہے تو ایکسس 1 کر دیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ نے یہ تو چیزیں دیکھ لی, اس کے اندر ایک کچھ جوائنز کا آپ نے پڑھا ہوگا کبھی کبھار, کہ ایک تو ہم گروپ بائی کرتے ہیں. اسی طرح ایسکیول کے اندر ایک بہت مشہور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جوائن. تو ایکچوئل میں جوائن ہے, یہ بھی کنکیٹینیشن کی ایک طرح کا ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں مرجنگ. کریں گے اس میں بھی مرج, لیکن دیکھیں کنکیٹ کرتے ہوئے ہم کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہے کہ جی کون کون سے کالم کی کنڈیشن میچ کرو, دو اس کو کنکیٹ کرو. تو جب کنڈیشن لگا دیں گے ہم تو اس کو ہم کہتے ہیں جوائن ایسکیول کی زبان میں, اور ڈیٹا فریم کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مرجنگ, مرج کرنا. اب یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ ذرا دیکھیں. دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس آرڈر آئی ڈی کا ہے, کسٹمر آئی ڈی ہے, اور آرڈر ڈیٹ ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ٹیبل ہے جس میں کسٹمر کا نام ہے, کسٹمر کا کانٹیکٹ ہے, اور کنٹری ہے. اب آپ اس میں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو یہاں پر کسٹمر کی آئی ڈی ہے یہ, اور دوسرے ٹیبل کی کسٹمر کی آئی ڈی, یہ دونوں سیم ہیں, دیکھ لیں, مطلب کالم سیم ہے. تو ایکچوئل میں یہ یہاں پر ایک لنک بنا رہے ہیں. اب یہ لنک کس چیز کے لیے بن رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ آرڈر نمبر 10308 کسٹمر آئی ڈی 2, اور اس ڈیٹ کو اس کا آرڈر تھا. اگر اس کی اور ڈیٹیل چاہیے تو دوسرے ٹیبل میں جاؤ اور کسٹمر آئی ڈی 2 دیکھو, تو آپ کو اس کسٹمر کا نام بھی ملے گا, اس کسٹمر کا کانٹیکٹ نمبر بھی ملے گا, اور اس کا کنٹری بھی ملے گا. تو ایکچوئل کے اندر ہمارے پاس یہ والی رو اور یہ والی رو لنکڈ ہے, اور لنکڈ کس کے اوپر ہیں, اس کسٹمر آئی ڈی کے اوپر. تو اس چیز کو ایسکیول کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک جوائن لگایا ہوا ہے. اوکے, کدھر گیا جی. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے ایک طرح کا جوائن لگایا ہوا ہے. سو ایسکیول کے اندر ہم اگر کبھی ڈی بی آپ سے پڑھا ہوا اور کبھی ہم نے ڈیٹا بیس شروع کی تو ہم اس چیز کو بتائیں گے کہ یہ جوائن کس طرح, اور اس چیز کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے نا ہم یہ چیزیں لگاتے ہیں. اوکے, اب اگر یہ دونوں ریکارڈ آپ نے شو کروانے ہیں تو ایسکیول آپ کو ایک کیوری بتاتا ہے کہ آپ آرڈر آئی ڈی سلیکٹ کریں, انر جوائنز لگائیں, اور یہ کریں. تو آپ اس کو کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی. دیکھیں جی, آپ کے پاس وہی ریکارڈ آ رہے ہیں جو کہ ایک آرڈر آئی ڈی کے بھی ہیں, کسٹمر نیم کے بھی ہیں, اور آرڈر ڈیٹ کے بھی ہیں. سو یہ ایسکیول ہمیں چیز بتاتا ہے جوائن کی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کی ایک گلمپس دکھا دیتا ہوں. یہ چیزیں میں نے بھی آپ کو کر کے بتایا ہے. یہ دیکھیں, یہ کسٹمر تھا, یہ آرڈر تھا, اور ان کا جوائن لگا کے یہ چیزیں آ گئی. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس کے جوائن ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر دو ٹیبلز کے اندر جو, اگر آپ کو فرسٹ والی چیز نظر آ رہی ہے, اگر دو ٹیبلز کے اندر آپ نے سیم چیزیں جو میچ کر رہی ہیں وہ ساری پرنٹ کرائیں گے تو انر جوائن ہوگا. ایسا ٹیبل جس میں لیفٹ ٹیبل کی ساری چیزیں اور رائٹ ٹیبل کی کوئی چیز نہیں, وہ لیفٹ جوائن ہوگا. اسی طرح رائٹ جوائن ہوگا اور فل آؤٹر جوائن ہوگا. یہ ڈی بیز کی ہیں, اس کے اندر زیادہ آپ نے اس میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا, صرف آپ کو صرف چیز سمجھا رہا ہوں. یہی کام, اب ہمارا کام تو ڈیٹا فریم کے اوپر ہے, ہم ایسکیول تو کر ہی نہیں رہے, تو بھی ہم نے تو ڈیٹا فریم سے کرنا ہے. سو ڈیٹا فریم سے کرنا ہے تو ہم پھر ایک نیا ڈیٹا فریم بناتے ہیں.
जिसके अंदर एक df1 होगा, df2 होगा, और कंडीशन के ऊपर हम ज्वाइनिंग करेंगे. सो df1 इज इक्वल टू, मैं यहां से ये उठा लेता हूं ताकि बनाने में हमारी थोड़ी सी हिम्मत कम लगे. pd डॉट डाटा फ्रेम और cta का आगे ये न्यूयॉर्क वाला उठाते हैं. अब लें जी, df1 ये बनाते हैं हम. pd डॉट डाटा फ्रेम न्यूयॉर्क का शिकागो है, और अब टेम्परेचर है हमारे पास ये. ह्यूमिडिटी हमें जरूरत नहीं, अभी छोटा कर लेते हैं. सो df1 हमारे पास ये आ गया. ओके, एक और df2 बनाने लगा मैं. df2 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम शिकागो न्यूयॉर्क ऑरलैंड, और सिर्फ ये वैल्यूज चेंज है हमारे पास. 65, 68, 75. ठीक है जी. अब हमारे पास जो इसके अंदर सिटी का नाम है वो सेम है, क्योंकि सिटी का नाम चेंज नहीं किया, एक्चुअल में ये चीजें चेंज हुई हैं. सो अब मैं इसके अंदर एक df नया बना रहा हूं, df3 इज इक्वल टू, जिसको मैं मैच करूंगा सिटी के नेम के ऊपर, और जब सिटी के नाम सेम है तो सिटी रिपीट नहीं होगा, तो ये जो टेम्परेचर है उसके सिटी के साथ मर्ज हो जाएगा. तो इसके लिए कन्गैट नहीं करना, कन्गैट में तो सिटी रिपीट हो जाएगा, हमने कंडीशन मैच करके मर्ज करना है. pd डॉट मर्ज, उधर कन्गैट था, इधर मर्ज है, कॉमा df1 df2. ये याद रखना है, ऊपर कन्कैट कर रहे थे तो लिस्ट दे रहे थे पूरी, यहां मेथड है, मेथड के अंदर हम खाली मेथड के अंदर आर्गुमेंट्स पास करें, कोमा. अब आपने इनर लगाना है, आउटर लगाना है, लेफ्ट लगाना है. ज्यादातर इनर चलता है कि दोनों मैच हो तो वो है, तो उसके लिए ऑन का कीवर्ड है. ठीक है, कि किसके ऊपर लगे, हम कह रहे हैं सिटी के कॉलम के ऊपर. ठीक है जी, df3. तो अब ये देखें जी, ये हमारे पास न्यूयॉर्क शिकागो रॉलैंड का जो एक जो टेम्परेचर था वो दूसरे टेम्परेचर के साथ आ गया. सो ये हमारे पास मर्ज हो सकता है इजीली इन चीजों के ऊपर. सो अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक चीज समझा दूं, ये एक हमारे पास खाना था, एक ये खाना था, और एक इनका कॉम्बिनेशन का खाना था. ठीक है. यहां पर फर्ज करें हमारे पास ये ऑरलैंड पड़ा हुआ था, ऑरलैंडो, और यहां पर एक और था जो जैसे बेल्ट कोई एक कंट्री है, इधर सैन फ्रांसिस्को पड़ा हुआ था. लेकिन जो हमारे पास न्यूयॉर्क था और शिकागो था, वो हमारे पास इस तरह कंबाइंड स्पेस में पड़ा हुआ था. तो ये जो कंबाइंड स्पेस है ना, ये हमने लिख दिया ऑन के अंदर, कि जो कंबाइंड स्पेस के अंदर चीजें आ रही हैं, आप खाली सिर्फ उनको प्रेजेंट करो, ताकि ये कि हम इसके अंदर कर सकते हैं. अब ये तो हमने ऑन के थ्रू सिर्फ ये बताया कि सिटी के ऊपर कर दो, मतलब जितने भी सिटीज हैं उनको उठा के ले आओ. अब इसके अंदर अगर आपने कंडीशन और भी लगानी हो तो भी वो लगा सकते हैं. हाउ, एक कीवर्ड है हाउ, इसके अंदर आप लिखें आउटर. क्योंकि अभी हमारे पास डाटा थोड़ा डिस्पर्स नहीं है, मतलब इनके डाटा हमारे पास सेम है, तो इसके लिए ये आपको हाउ नहीं आएगा. लेकिन ये आप इस हाउ के अंदर लेफ्ट लिखेंगे तो आपके पास लेफ्ट वाला आ जाएगा. इसी तरह आप यहां पर राइट लिखेंगे तो राइट ज्वाइन लग जाएगा. इसके अंदर आप ये डिफरेंट चीजें कर सकते हैं. प्लस इसके अंदर हम एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं इंडिकेटर. इसको अगर मैं ट्रू कर दूं तो मुझे ये भी बताएगा कि मैं मर्ज करते हुए मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, इनके लेफ्ट में मिल रहा है, राइट में मिल रहा है, या बोथ में मिल रहा है. ये आप हम मर्ज के थ्रू कर सकते हैं काम. अगर आप यहां लिखें
pandas merge. اس کی اگر ڈاکومنٹیشن میں جائیں تو آپ کو ملٹیپل چیزیں ملیں گی. یہ ہاؤ کے اندر میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. اگر ہاؤ نہیں لگائیں گے تو ظاہر بات ہے ڈیفالٹ میں انر یوز ہو رہا ہے. اسی طرح آپ یہ اس کے اندر یہی زیادہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی اتنی خاص نہیں یوز ہوتی اس کے اندر, تو آپ اس کے اندر یہ یوز کر سکتے ہیں. سو اس طرح آپ ڈیٹا فریم کی جو مرجنگ ہے اس کو پرفارم کر کے ڈفرنٹ طرح کا کام کریں گے. اب جب ہم اس کے اندر آگے جائیں گے تو ہم یہ چیزیں یوز کریں گے. سو یہ تھا ڈیٹا فریم. ڈیٹا فریم ویسے بہت واسٹ ہے پانڈاز کا, مطلب ہم خالی ڈیٹا فریم کا کورس کریں نا تو 3-4 مہینے ہمیں چاہیے اگر اس کی ایک ایک چیز دیکھیں. تو یہاں سے کے بعد اب ہم تھوڑا سا اور آگے موو کریں گے دوسری ڈائریکشن میں, مشین لرننگ کی طرف, ویژولائزیشن کی طرف. لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کو تھوڑی چیزیں دیکھتے رہنا ہے. تو آپ نے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ ڈاکومنٹیشن میں جانا ہے. یہ یوزر گائیڈ میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ڈفرنٹ ملیں گے. ابھی ہیڈ اور ٹیلز آپ پڑھ چکے ہیں, ایٹریبیوٹ انڈرلائن پڑھ چکے ہیں, انڈیکسنگ اور سلیکٹنگ پڑھ چکے ہیں. تو یہ بہت سی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, تو اگر کبھی ٹائم ملے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ویژولائزیشن کے اوپر. ٹھیک ہے کہ اس کو ویژولائز کیسے کرنا ہے. تو ویژولائزیشن کے لیے میں کیا کرتا ہوں, فائل میں جاؤں گا, نیو جاؤں گا, نیو نوٹ بک بناؤں گا, سلیکٹ کروں گا. سر آپ کی اسکرین مجھے شو نہیں ہو رہی. اسکرین شو نہیں ہو رہی, مجھے شاید صرف میرے پاس نہیں ہو رہی. آپ کے پاس نہیں ہو رہی ہوگی. آپ کال کاٹ کے دوبارہ انرول ہو جائیں, آ جائیں دوبارہ, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اوکے, اب ہم میٹ پلاٹ کی طرف چلتے ہیں جو میں نے پہلے انسٹال کر لی تھی. چلو جی, اوکے. اب میٹ پلاٹ جو ہے, میٹ پلاٹ ایک ویژولائزیشن کی لائبریری ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیٹا سائنس کے اندر زیادہ کام, ہمارا سارا کام لائبریریز پہ ہی ہو رہا ہے. مطلب ہم خود سے کچھ نہیں لکھ رہے, لائبریریز بنی ہوئی ہیں, بس ان کی ایک یوٹیلائزیشن ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ پائتھن کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. کوئی ڈریگ ڈراپ نہیں سیکھ رہے, پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی لاجک لگا سکیں, اپنا بزنس جو ہمارے پاس بزنس پرابلم ہے اس کو سالو کر سکیں. میٹ پلاٹ بہت مشہور لائبریری ہے اور میجورٹی 80-90% ویژولائزیشن اسی کے اندر ہوتی ہے. تو یہ اس کے اندر اگر ہم ایگزامپلز میں جائیں تو یہ دیکھیں, یہ ڈفرنٹ ٹائپس کے چارٹس ہیں جو بھی ہم بنائیں گے. ہم نے ڈیٹا کو کبھی دیکھنا ہو کہ کیسا آ رہا ہے کیسا نہیں جا رہا, تو یہ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ جب ڈیٹا سائنس کے اندر ڈیٹا اتنا واسٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے نا, تو ہم اس کے اندر یہ کر ہی نہیں سکتے, چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتے. سو ہمارے پاس جب بھی واسٹ ڈیٹا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اس طرح پلاٹ کر کے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں تصویروں سے پتا چلے کہ یہ ڈیٹا کس طرح آ رہا ہے. تو ویژولائزیشن ایک بہت ایزی ٹول ہوتا ہے ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپ کی. جس طرح یہ دیکھیں, یہ ڈیٹا بہت بڑا ہے, لیکن اس ڈیٹا سے ہمیں کچھ یہ پتا چل رہا ہے کہ جی یہ جو سٹارز ہیں, جس طرح یہ جو سٹارز ہیں یہ کچھ ظاہر کر رہے ہیں سیٹ 1 کو, اسی طرح یہ جو گرین والے سٹار ہیں سیٹ 2 کا ظاہر کریں. تو اس ڈیٹا سے مجھے دیکھ کے پتہ چل گیا کہ میرے پورے ڈیٹا میں کتنے پوائنٹس ہیں, 6000. ٹھیک ہے, اب 6000 میں ایکسل میں کرنا ہوتا تو میں کس کس کو میکس لگاتا, تو مجھے اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ جو سیٹ 3 کے پوائنٹس ہیں ان کا کاؤنٹ 6000 کے برابر ہے. اسی طرح جو میرے پاس گرین ہے وہ تقریباً 4000 ہیں. یہ اس طرح تو ویژولائزیشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل آسانی سے چیزوں کو نا دیکھ سکتے ہیں. تو انسٹالیشن کا آپ نے طریقہ دیکھ لیا, آپ نے میٹ پلاٹ پہ جانا ہے اور انسٹالیشن کے لیے پپ انسٹال میٹ پلاٹ یہ والی کمانڈ چلانی ہے, بس انسٹال ہو جائے گی. میٹ پلاٹ ہمارے پاس انسٹال ہو کر آ جائے گی. سو ہم اپنے نوٹ بک کے اندر آئیں گے. اب اس کو ہم امپورٹ کریں گے. امپورٹ میٹ پلاٹ lib.py
plot as PLT. جس طرح ہم اس کو, یہ جو میں لائن لکھ رہا ہوں, یہ اگر کسی کے پاس جوپیٹر نوٹ بک پرانی ہے تو اس کے اندر ان لائن یعنی کہ اس براؤزر کے اندر ہی پلاٹ شو کرنے کے لیے آپ کو یہ لائن لکھنی پڑتی ہے, لیکن نئے کے لیے ضروری نہیں ہے, تو اس کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں چلا تو لکھ بھی لینا. میں لکھ ہی لیتا ہوں کہ ان لائن پلاٹ مجھے آپشن دے دے. اب میں دو ارے لے رہا ہوں پائتھن کی سمپل, ایکس برابر ہے, یہ میں نمپائی کی بھی لے سکتا تھا, میں سمپل پائتھن کی لے رہا ہوں. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. وائی لے رہا ہوں, ایک ایکس ایکسس ایک وائی ایکسس ہے. 50, 51, 52, 48, 47, 49, 46. ٹھیک ہے جی. سو میرے پاس یہ دو ارے آ گئی ایکس اور وائی. کچھ بھی آپ کو اتنا زیادہ اس کے اندر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, آپ نے اس کی اے پی آئی کال کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پی ایل ٹی, یہ والا پی ایل ٹی ہے جو آپ نے ایز میں لکھا ہے, ڈاٹ پلاٹ ایکس کوما وائی, یعنی کہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. لیں جی, سمپلی سے آپ کے وہ جتنے بھی پلاٹنگ کی ویلیوز تھی نا وہ 2D کے اندر ہمارے پاس آ گئی ہے. سو یہ ایک اے پی آئی ہے پلاٹ کی, اس کو ہم کال کرتے ہیں سمپلی, اور ہم اس کے اندر ایکس وائی ایکسس دیتے ہیں, اور یہ سیدھا سیدھا ہمیں اس کا پلاٹ کر کے دے دیتا ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. پھر اس کی ڈفرینٹ کنفیگریشنز ہیں. یہ میں اب آپ کو جب ہم مشین لرننگ پہ بس اب موو کریں گے اسی ویک یا نیکسٹ ویک, تو یہ پھر ادھر میں پلاٹ کیا کروں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. کلر کچھ کرنا ہوگا, ڈفرینٹ ہو رہی ہوں گی تو میں یہاں پر کلر دے دوں گا گرین, آپ یہاں پر کلر دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ کلر کے ساتھ لائن کی وڈتھ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لائن کا سٹائل بھی دے سکتے ہیں کہ لائن کی وڈتھ بھی ہو اور لائن کا سٹائل بھی ہو. سو دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف ایک پیرامیٹر کے اندر اے پی آئی بنی ہوئی ہے ایک نا, یہ اس کو ہم سے پاس کرتے ہیں. لائن کا سٹائل ہے, کون سا سٹائل ہے جی, ڈیش ڈاٹ. اب یہ میں کہاں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, آپ اس کے اندر آئیں گے نا, یہ دیکھیں اس کی اے پی آئی کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے میتھڈ ہیں. اگر آپ نے ڈاٹ مارکر لگانا ہے تو یہ ڈاٹ یوز کریں گے, یہ کریکٹرز یہ یوز کرنے کا اس نے طریقہ بتایا ہوا ہے. دیکھیں یہ بھی لائن سٹائل میں گیا تھا, تو یہ ڈاٹ والی ہے, تو آپ یہاں پر لائن سٹائل دے سکتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے. اگر آپ میرے پاس ڈاٹڈ ہے, یہ ڈسکرپشن آپ ڈائریکٹ اس طرح ڈاٹڈ بھی لکھیں گے تب بھی یہ چل جائے گا, لیکن ہم اس کے اندر آپ لکھیں تب بھی یہ آپ کو اس طرح کی لائن ہائٹ بنا دے گا. اچھا, اس کے اندر ہی اب ہم لیبلز دیکھیں, اس میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو 50 تک کیا چیزیں اور یہ 7 تک کیا چیزیں ہیں, تو اس کے لیے ہم کوئی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں. پلاٹ سے پہلے میں کہتا ہوں پی ایل ٹی ڈاٹ ایکس لیبل, میرے پاس ڈیز ہیں. اسی طرح میرے پاس مطلب یہ 7 دن ہے نا ہفتے کے, 1 2 3 4 5 7, اور دوسری سائڈ پہ ٹمپریچر آ رہا ہے, تو وائی لیبل پہ میں کہتا ہوں ٹمپریچر ہے. پھر میں اس کا ایک ٹائٹل بھی دے دیتا ہوں کہ چارٹ کس کو ظاہر کر رہا ہے, تو میں یہاں سے کرتا ہوں TITLE ٹائٹل, WATHERE ویدر. باقی میں نے وہی کیا کہ ایکس وائی کو کر دو اور یہ کر دو. تو اب چارٹ کو میں کہتا ہوں بناؤ. دیکھیں یہ اوپر ویدر آ گیا, ادھر ٹمپریچر لگ گیا سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس ڈے لگ گیا. سو یہ چیزیں آپ یہاں سے خود بھی مطلب یعنی کہ اس میں چیزیں ہم ڈال سکتے ہیں.
میٹ پلاٹ کے اندر یہ ڈفرنٹ طرح کی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں. سو میٹ پلاٹ کے اندر یہ اب جتنی بھی ہمارے پاس ایڈوانس لیول کی چیزیں ہوں گی ہم اس کے اندر ان چیزوں کو دیکھ لیں گے. اسی طرح اب یہ جو کوڈز بتا رہا تھا اپنے نا، یہ دیکھیں جی پلس، مطلب آپ نے پوائنٹ لگانا ہے تو کہتا ہے میرے ڈاٹ کا کوڈ یوز کرو، آپ نے سرکل بنانا ہے کوئی اس کے اوپر تو یہ والے یوز کرو. تو یہ اب تھوڑی سی اپڈیٹ ہوگی، پہلے انگلش کے ہم پراپر ورڈز یوز کرتے تھے جس طرح یہ ہم یوز کر رہے ہیں ڈاٹڈ، تو اب ہم یہ کوڈز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹ سٹرنگز. ٹھیک ہے جی. سو میں اگر اس کو سمپلی پلاٹ کروں دوبارہ، سو اب مجھے یہ لائن ویڈتھ اور یہ پیرامیٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سمپلی پلاٹ کیا اور اس سمپل پلاٹ کی جگہ میں اب کوڈز یوز کرتا ہوں، کوما. اب میں صرف کچھ نہیں بتا رہا، اب میں اس کو بتا رہا ہوں جی فار گرین کلر پلس، یہ دیکھ رہے ہیں گرین پلس لگا دو. تو میں نے یہاں سے یہ پلس مارکر یوز کیا. تو یہ جتنے بھی مارکرز ہیں آپ کہتے ہیں نہیں مجھے دیکھ لیں، تو آپ نے لائن لگانی ہے یا لائن کے ساتھ مارکر لگانے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، پلس مائنس. اب یہ ایک لائن بھی لگائی ہے اور لائن کے ساتھ ساتھ وہ سٹارز بھی لگا رہا ہے. سو آپ کو ہر ڈیٹا پوائنٹ پہ پتہ چلتا جائے گا کہ آپ اس کے اندر کیا لگا سکتے ہیں. اسی طرح میں کوئی یہ اب آپ نے مارکر خود بھی ٹرائی کریں گے، جب ہمارے آگے پرابلم آئے گی نا تو میں آپ کو اس ٹائم گراف بنا کے دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح مارکرز کو یوز کرتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں مارکر. ادھر میں کہتا ہوں کہ جی بولیں. سر یہ جو گرافس کی ٹائپس ہیں یہ کلائنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ہمارا اپنا کوئی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کوئی؟ دیکھیں اگر تو میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں اور کلائنٹ مجھے کہتا ہے یار مجھے تو پریڈکشن امپروو چاہیے، یہ گراف ہم اپنی مرضی کے لیے سمجھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ڈیٹا کی سمجھ آئے کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے. اس کے اندر کلائنٹ کا کوئی بھی نہیں ہے، کلائنٹ کو چاہیے ہی نہیں ہوتے گراف. کلائنٹ کو تو ایک ویلیو چاہیے ہوگی پریڈکشن ہوگی. جی میری یہاں پر فار ایگزامپل میں آپ کو کوئی امیزون کا کلائنٹ ملتا ہے، ریئل ٹائم کی ایگزامپل بتا رہا ہوں. امیزون کا کلائنٹ ہے اور امیزون کے کلائنٹ کے پاس کوئی جوتوں کا بہت بڑا برانڈ ہے، فرض کریں ایڈیڈاس کا کلائنٹ ہے. ایڈیڈاس آپ کو، یہ میں آپ کو وہ ایگزامپل بتا رہا ہوں جو واقعی ایگزسٹ کرتی ہے. ایڈیڈاس والے نے آپ کو ایک کام دیا کہ بھائی 25 دسمبر آ رہا ہے، کرسمس آ رہی ہے، میرے جوتوں کے 5 آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 1 آرٹیکل 2 آرٹیکل 3. ٹھیک ہے، ایک یہ جوتا 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 ہے. میں آپ کو جوتوں کی 5 سال کی سیلز بتا رہا ہوں پیچھے کی. ٹھیک ہے، 5 سال کی سیلز بتا رہا ہوں. اب مجھے آپ یہ بتاؤ ان میں سے میں کون سا ایک جوتا اس 25 دسمبر کو سیل پہ لگا دوں تو میری انکم بہت زیادہ ہوگی. اب اگر تو آپ کا ماڈل اچھا ڈپلائے ہوا اور آپ نے ڈیٹا سے اچھا پیٹرن نکال لیا تو آپ کہتے ہیں یار یہ والا جوتا ہے نا اس 25 دسمبر پہ لگا دو آپ سیل پہ، تو آپ کی سیل ہوگی. تو کلائنٹ آپ سے صرف یہ چیز مانگے گا کہ جی میرے پاس 5 آرٹیکل تھے، مشین لرننگ کے تھرو ڈیٹا کے تھرو ڈیٹا سائنٹسٹ مجھے یہ بتائے کہ ان کے اندر سے کون سا آرٹیکل ہے جو کہ میرا ہاٹ سیلنگ ہوگا. تو یہ اب ہم اپنے لحاظ سے 5 سال کے ہر جوتے کا ڈیٹا نکالیں گے، اس کو پلاٹ کریں گے، اس کا ہائپ دیکھیں گے، پیچھے 25 دسمبر کے دیکھیں گے، پھر کنٹری دیکھیں گے وہ کون سے کنٹری میں لگانا چاہ رہا ہے، کون سا ہاٹ سیلنگ ہے. تو گراف یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس میں کلائنٹ کا کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اوکے، اسی طرح ہم یہاں پر اور ریڈ کلر لیتا ہوں، لائن لے رہا ہوں، ڈاٹڈ لائن. یہ دیکھیں میں نے 2 ڈیش لگائی ڈاٹڈ لائن کے لیے، وہ میں نے یہاں سے دیکھ لی کہیں سے، یہ ٹھیک ہے ڈیشڈ لائن. ساتھ ہی میں نے ایک اور مارکر لگایا ریڈ کلر کے لیے آر پلس. پہلا والا ہو گیا لائن کے لیے، اگلا ہو گیا کلر کے لیے، پلس ایک مارکر ہے اوپر اسٹیرک کا. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے پاس ایزیلی چیزیں ہوگی. اسی طرح آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں یہ آ گئی، یہ تو میں چینج کرتا جا رہا ہوں چیزیں نا آپ کو مارکر بتانے کے لیے. تو یہ اب ہم ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر کلر کا کوڈ الگ سے بھی دے سکتے ہیں، مطلب یعنی کہ کچھ
بعض دفعہ یہ کلر نہیں ہوتے, کچھ HTML کے جنریٹڈ کلرز ہوتے ہیں, تو ہم کلر کا کوڈ دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کلر لکھتے ہیں CLOLOR از اکول ٹو ہیش, یہ کوئی بھی کوڈ آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں, کوما. اب اوپر میں ویسے یہاں سے ڈائریکٹ مارکر لگا رہا تھا, اسٹیرک لگا رہا تھا, اب میں پراپر کی ورڈ کے تھرو کر رہا ہوں. مارکر برابر ہے ڈی, کوما. پہلے میں ڈائریکٹ یہاں پر بتا رہا تھا کہ ڈیش ہے کیا ہے, یوں میں لکھ رہا تھا. اب میں بتا رہا ہوں 7 پیرامیٹر کے. لائن سٹائل از اکول ٹو کوما مارکر سائز, یہ کتنا بڑا چھوٹا ہو مارکر, اس کا سائز بھی میں دے سکتا ہوں, برابر ہے 20. کلر یہ ویلڈ نہیں ہے, آئی تھنک اس کو میں یہاں جی کر دیتا ہوں, گرین ہی نا, کلر کا کوڈ نہیں. سو یہ اب آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں سے آپ اس کی جو اس کی ویژوائزیشن کی لک ہے اس کو تھوڑا سا آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک الفا کا فیکٹر دے کے کہ کتنا دھندلا ہو یا بالکل آپٹیسٹی اس کی ہمارے پاس نظر آئے. سو یہ کلر گرین ہی رکھتے ہیں ہم. یہاں پر ہم ایک الفا کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں. الفا برابر ہے 0.5. سو دیکھیں نا بالکل یہ تھوڑا سا نا اس کی جو ویژوائزیشن ہے تھوڑی سی وہ ڈل ہوتی جا رہی ہے. So, یہ میٹ پلاٹ ہے. سو اب کل ہم میٹ پلاٹ کو تھوڑا سا اور کریں گے, کیونکہ کہ میٹ پلاٹ کے اندر اور کیا ہے, اور اس کے بعد ایک اور لائبریری پہ جائیں گے. 2 لائبریریز آپ نے دونوں نہیں سیکھنی, آپ نے ایک سیکھنی ہے, ویژوائزیشن ہے. ایک ہے سی بون, یہ اس کی تھوڑی سی ایڈوانس فارم ہے. سی بون یہ اسٹیٹیکل ڈیٹا ویژوائزیشن ہے, مطلب جہاں پر کمپلیکس گرافس آئیں گے وہاں پر ہم سی بون یوز کریں گے. تو کل ہم مطلب اس میں ہم نے کوئی زیادہ لمبا نہیں کرنا, کل یہ ہمارے ویژوائزیشن سارا ختم ہو جائے گا. کل ہم میٹ پلاٹ کو سارا ختم کر لیں گے, جس کے اندر ہم بار چارٹ بنائیں گے, ہسٹوگرام بنائیں گے, پائی چارٹ بنائیں گے, اور اس چارٹ کو ہائی کوالٹی کے اندر ہائی ڈاٹ پر انڈیکس کے اندر سیو کریں گے. دین وی ول ڈائریکٹلی جمپ, کل ہی ہم جمپ کریں گے سی بون پہ. اور یہ جب سارا کام آپ کیا ہوگا تو سی بون کے اندر ڈیٹا کے اوپر جو CSV کا ڈیٹا آئے گا نا, اس ڈیٹا کے اوپر ہم چارٹس بنائیں گے. سو کل ہمارا یہ جو اس کے اندر چارٹنگ والا ہے نا وہ بھی ہمارا ختم ہو جائے گا, یہ جو سی بون کے ساتھ ہے. جی بولیں سر. وہ مجھے جو ایشو آ رہا تھا وہ زیادہ مجھے گائڈ کرنا پلیز. جی ابھی وہ آپ یہ ابھی کلاس ختم ہوتی ہے نا, تو آپ نے کال نہیں کاٹنی, ہم نے میرے ساتھ ہی رہنا, میں آپ سے کرتا ہوں بات. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کل والا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ چیزیں ساری ختم کر دیں گے, تو یہ کل ہمارا جو انگریڈینٹس والا کام سارا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو کلاس ہوگی وہ ہماری مشین لرننگ کی کلاس ہوگی. ہم اپنا ماڈل ڈپلائی کریں گے اور پریڈکشن کریں گے فیوچر کے سیریز کے اوپر. تو اس کے اندر پائتھن بھی یوز ہو رہی ہوگی, نمپائی بھی یوز ہو رہی ہوگی, پانڈاز بھی یوز ہو رہا ہوگا, سی بون بھی یوز ہو رہی ہوگی, اور میٹ پلاٹ بھی یوز ہو رہی ہوگی. سو یہ بھی ہم نے بالکل دیکھیں تھوڑا تھوڑا بہت ایڈوانس نہیں چیزیں پڑھی, بالکل بیسک لیول پہ پڑھی ہیں, لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں ضروری تھی آپ کو مشین لرننگ سمجھنے کے لیے. مشین لرننگ آخری سیڑھی ہے, اس کے اوپر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے تھرو آتی ہیں. سو آپ کل کی کلاس کے بعد اب آپ کو میں اس لیے تھوڑی سی پائپ لائن تھوڑی سی اور بتا رہا ہوں تاکہ یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا. سو صرف کل ہماری لاسٹ کلاس ہوگی اس کے لیے, دین وی ول موو آن مشین لرننگ. مشین لرننگ کے اندر پھر ہم ریگریشن پڑھیں گے, کلاسیفیکیشن پڑھیں گے, کلسٹرنگ پڑھیں گے, فیچر انجینئرنگ پڑھیں گے. دین ہم اگر ٹائم ملا اس کے بعد ہم اس پروجیکٹ کو ڈپلوائے کرنے کی کوشش بھی کریں گے. جی بولیں کوئی. سر مجھے پریکٹس کے لیے اگر کوئی بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ CSV فائل چاہیے تو سر کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ کیگل سے مل جائے گی. آپ کو کس کا ٹائپ کا پریڈکشن چاہیے؟ سر مجھے تو جسٹ پریکٹس کے لیے چاہیے, جیسے آج ہم نے ویدر کا ایک پریڈکشن کیا ہے, اسی طرح سے کوئی اگر میں بینکنگ سیکٹر میں آپ کو ڈیٹا سیٹ ڈھونڈنے کا طریقہ بتاتا ہوں, کیونکہ جب ہم مشین لرننگ میں جائیں گے نا تو یہ میں نے آپ کو سارا ڈیٹا سیٹ بتانا تھا, لیکن آپ اس کے لیے سمپل ایک کیگل کو یوز کریں. کیگل ڈیٹا سیٹ لکھیں آپ, تو ہمارے پاس کیگل ڈیٹا سیٹ ہے.
ایک ہمارے پاس UCI ریپوزیٹری ہے. یہ دونوں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جب مشین لرننگ، لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو ہم بتاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو ڈفرنٹ لیول کے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ڈفرنٹ ٹائپ کا ڈیٹا، آپ ڈیٹا سیٹ میں جائیں گے، ویو ڈیٹا سیٹ جائیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ پاپولر ڈیٹا سیٹ ہیں اور کچھ ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کا ڈیٹا چاہیے، کلاسیفیکیشن چاہیے. وہ تو اب جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے وہ چیزیں، لیکن اگر آپ کو خود انڈرسٹینڈنگ ہے تو اٹس گڈ. اب یہ سبجیکٹ ایریا میں جائیں. اب دیکھیں سبجیکٹ ایریا میں اب آپ مائک بند کر لیں. اوکے، ہم یہاں سے ڈیٹا سیٹ میں جا کے اگر یہاں بزنس پہ کلک کرتا ہوں سو یہ میرے پاس دیکھیں اب یہ بینک مارکیٹنگ کا ایک ڈیٹا آ گیا. تو بینک مارکیٹنگ پہ کلک کر لیں آپ تو آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہے. اب یہ آپ کو بتا رہا ہے ملٹی ویریئنٹ. یہ جب مشین لرننگ شروع کروں گا بتاؤں گا ملٹی ویریئنٹ ڈیٹا کس طرح ہے. 17 ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اندر، کیٹیگورل انٹیجر ڈیٹا ہے. آپ نے سمپل یہاں سے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے CSVs کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں ان سے ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ بھی ہو گیا. یہ ڈیٹا ہے تھوڑا سا اس طرح کا، یہ دیکھیں ڈیٹا یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو گیا. اسی طرح آپ کیگل میں جا کے یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا سیٹ آپ یہاں سے ڈفرینٹ طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ہماری ویژولائزیشن کو ہم کمپلیٹ کریں. سو اس کے اندر اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ابھی تو ہم نے بیسک پلاٹنگ کی تھی. سو اگر میں اس کے اندر سے میٹ پلاٹ لب جو ہے ہمارے پاس، اس کو دوبارہ میں انکلوڈ کرتا ہوں. میٹ پلاٹ lib.py plot as plt اینڈ وہی پرسنٹیج سے میں ان لائن بھی آن کر لیتا ہوں. اگر کسی کے پاس پرانا ہے تو اس کے اندر ان لائن بھی آن ہو جائے. سو اب میں ایک اپنے لیے ارے بنا رہا ہوں ڈیز، جس کے اندر میں 7 ڈیز رکھ رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ اسی طرح ایک میں میکس انڈرسکور ٹی رکھتا ہوں ویریبل، اور اس کے اندر میں رکھ رہا ہوں 50 51 52 48 47 49 46. ٹھیک ہے جی. ایک میں اپنا من کا ہی رکھ لیتا ہوں تاکہ میرے پاس ملٹیپل انٹریز ہوں. ایک میرے پاس من کے لیے ہے من ٹی، تو اس کی ویلیوز میں تھوڑی سی چینج کرتا ہوں. اس کو میں کر دیتا ہوں 43 42 40 44 33 35 37. اور ایک میں یہاں پر ایوریج کے لیے بھی رکھ دیتا ہوں avg_tree، جو ان کے مطلب ایوریجز ہیں ایک طرح سے. 45 48 48 46 40 42 41. سو یہ میرے پاس آ جاتی ہیں. سو میں یہاں پر plt.plot اور اب میں اس کے ساتھ ایک ڈیز دے دیتا ہوں. پہلے تو ہم ایک ہی پلاٹ کرتے تھے کوما، اور ایک ایکسس کے لیے میں میکس انڈرسکور ٹی دیتا ہوں جو ہمارا میکس ہے. سو اس کو میں اگر پلاٹ کروں گا تو یہ میرے پاس اس طرح یہاں پر پلاٹ ہو کے آ جائے گا 2D کے اندر. سو میں ذرا اوکے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح سمپل پلاٹ جو تھا یہ ہم اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے اگر ہم نے ملٹیپل پلاٹس لگانے ہوں کہ جی اسی کے اندر، تو میں ایک plt.plot ڈیز کے ساتھ میکس انڈرسکور ٹی کرتا ہوں. اسی طرح میں اس کے ساتھ من ٹی بھی کروں گا، اور ایک میں اپنا یہاں پر ایوریج والا جو تینوں میں نے اوپر یہاں پر تینوں جو اوپر بنائے ہیں
جو تینوں میں نے بنائے ہیں یہاں پہ میں ان کو یوز کروں گا. سو اب یہ دیکھیں جی، یہ پلاٹنگ کے جو میرے پاس ہر ایک لائن ہے وہ ایک ڈفرینٹ پلاٹ کو ظاہر کر رہی ہے. ایک ہی گراف کے اندر ملٹیپل پلاٹ کے اندر ہم اس طرح پی ایل ٹی ڈاٹ پلاٹ کر کے ڈفرینٹ چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. سو اس کے اندر اب دیکھیں جو مین پلاٹ ہے ایکس اور وائی ایکسس کے اوپر ہمیں کچھ بھی نہیں اس کا پتہ کہ اس کا نام کیا ہے. تو وہ جو ہم نے ایکس اور وائی لیبل والا کیا تھا تو وہ بھی میں یہاں پر دے دیتا ہوں کہ وہ میں اب کیسے دوں گا. سب سے پہلے میں ایکس لیبل لگاؤں گا پی ایل ٹی ڈاٹ، ایک میرے پاس آ گیا ہے ایکس لیبل ڈیز کے نام کا. ایک میرے پاس وائی لیبل ہوگا جو وائی ایکسس ہے، وہ کیا چیز کو ظاہر کر رہا ہے، وہ میرے پاس ٹمپریچر ہے. وہ میرے پاس آ جاتا ہے ٹمپریچر. اسی طرح میرے پاس ایک پی ایل ٹی ڈاٹ ٹائٹل آ جاتا ہے ویدر کے نام کا. سو یہ اب میں نے اس کے پلاٹنگ کے اوپر ایک ایکس لیبل لگایا، ایک وائی لیبل لگایا، اور اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ ساری چیزیں لگا دی. سو یہ اب میں اگر اس کو رن کرتا ہوں، سو یہاں پر میرے پاس ٹمپریچر آ گیا، اوپر ویدر آ گیا، نیچے ڈیز آ گیا میرے پاس، تاکہ یہ چیزوں سے مجھے پتہ چل جائے کہ جس کا ٹائٹل یہ ہے، ٹمپریچر یہ ہے اور ڈیز یہ ہیں. سو اس طرح آپ ملٹیپل پلاٹنگ کے اندر یہ چیزیں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اب دیکھیں اب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ریڈ لائن کس کی ہے، گرین کس کو ظاہر کر رہی ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں گرافکس یہ ویژولائزیشن کے اندر لیجنڈ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. لیجنڈ ایک ہمارے پاس طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں. لیجنڈ مطلب یہاں پر ایک ڈبہ سا بن جائے اس طرح، تو یہاں پر ہمیں وہ بتائے کہ جی یہ ریڈ لائن کس کی ہے، گرین لائن کس کی ہے. جس طرح یہ مجھے بتا دے جی یہ میکس کی ہے، یہ اس کی ہے، اس کی. تو اس چیز کو ہم لیجنڈ کہتے ہیں. تو یہ اگر ہم نے اپنے چارٹنگ کے اندر لیجنڈس کو بھی انیبل کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ ایک لیبل بتانا پڑے گا. جس طرح میں میکس ٹی کے ساتھ بتاؤں گا کوما، یہ لیبل ہے میرا میکس کا، ٹھیک ہے. اسی طرح میں اب ہر کسی پلاٹ کے ساتھ اس کا لیبل ڈیفائن کروں گا. یہ من کے لیے ہے، اور ایک لیبل میں بتا رہا ہوں ایوریج کے لیے. اور ان ساروں کے بعد میں نے اپنے لیبل کو آن کر لیجنڈ کو آن کرنا ہے، تو اس کے لیے پی ایل ٹی ڈاٹ لیجنڈ، اس میتھڈ کو میں کال کر لوں گا. سو یہ دیکھیں یہ اب میرے پاس جو بتا رہا ہے کہ جی جو میرے پاس ریڈ لائن ہے، بلو لائن کس کو ظاہر کر رہی ہے، اسی طرح میرے پاس اورنج لائن کس کو ظاہر کر رہی ہے، اور گرین لائن کس کو ظاہر کر رہی ہے. سو اس طرح آپ یہاں پر یہ لیجنڈ لگا کے ان چیزوں کو انیبل کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ویژولائزیشن تھوڑی سی امپروو ہو جائے ڈیٹے کو سمجھنے کے لیے. اس کے اندر آپ لیجنڈ کے اندر لوکیشن دے سکتے ہیں. لاک از اکول ٹو بیسٹ کا مطلب ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جج کرتا ہے اپنی لوکیشن کہ جہاں پر اس کو خالی جگہ مل رہی ہے. دیکھیں خالی جگہ اس کو جہاں پر بھی مل رہی ہے یہ اس کے لحاظ سے اس لیجنڈ کو سیٹ کرے گا. سو اس لیجنڈ کے تھرو بھی ہم یہ والا کام کر سکتے ہیں. سو یہ اب ہمارے پاس لیجنڈ کی ڈفرینٹ لوکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے اگر ہم اس کی ڈاکومنٹیشن میں جائیں، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لوکیشن کی کچھ سیٹنگز ہیں کہ آپ آئی ڈی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. پھر اپر رائٹ ہے، لوور رائٹ ہے، لیفٹ رائٹ ہے، اپر لیفٹ ہے. تو اس طرح کے ہم لوکیشنز بھی اس کو بائی فورسلی بھی دے سکتے ہیں. سو اگر میں اس کے لوور لیفٹ کو لکھ دوں یہاں پہ، سو یہ دیکھیں لیجنڈ میرا موو ہو کے ادھر آ گیا ہے. سو یہ اس کے لحاظ سے ہم اپنے
کو چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو لیجنڈ کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور بھی کچھ اس کے اندر ہیں، جیسے کہ اس کے اندر میں فونٹ سائز دے سکتا ہوں کہ جی وہ فونٹ سائز ہے یہ لارج پہ چلا جائے. سو یہ تھوڑا سا دیکھیں پرانے چارٹ سے ہمارا فونٹ تھوڑا سا انکریز ہو گیا. سو ایکسیز لیجنڈ اور پلاٹنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر تھوڑا سا کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہمیں ایک اور پرابلم بھی آتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اس سے کتنا قریب ہے اور یہ 42.5 کا ہے. سو یہ آپس میں یہاں پر کتنے کا سکیل دے رہا ہے. تو اس کے لیے ہم گریڈنگ کا استعمال کرتے ہیں. گریڈ کے اندر ہم صرف plt.grid کو آن کرتے ہیں، plt.grid. سو یہ دیکھیں اب یہ مجھے ایکچوئل گریڈز بتا رہا ہے نمبرز کے لحاظ کے، جی 45 میرا یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے 45 ہے. سو یہ 42.5 کے درمیان کی ایک گریڈ ہے. تو اس کے اگر یہ اوپر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ جس لائن سے جتنا سا اوپر ہے تو اس سے تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر رہا ہے. سو اس گریڈنگ کے تھرو بھی ہم اپنی ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ کہ ہمیں اس میں پتہ چلتا رہے کہ یہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ چارٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں کہ آپ ان چارٹس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں اگر یہاں پر ایک اور ڈیٹا جنریٹ کرتا ہوں، میں نمپائی کو بھی امپورٹ کر لیتا ہوں، امپورٹ نمپائی ایز این پی میٹ پلاٹ میرے پاس ہے. اب میں ایک ارے بناتا ہوں کمپنی کی جس میں میرے پاس گوگل ہے، ایک امیزون ہے، ایک میرے پاس ایم ایس ایف ٹی ہے، سر اسکرین تھوڑا سا زوم کر دیجیے گا پلیز اپنی. اوکے اوکے. اور بس ایف پی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ان کمپنیز کا ریونیو ہے 90,136,89,27. سو میں ایک یہاں پر وائی پوزیشن بھی لے رہا ہوں. وہ میں کس طرح کرتا ہوں، میں این پی ڈاٹ اے رینج کا فارمولا لگا کے لینتھ لے لیتا ہوں کمپنی کی تاکہ میرا فل ڈائنامکلی چیزیں ہو جائیں. سو وائی پاس کے اندر وہ ایک 0 1 2 3 کس طرح نا بنا دے گا میرے پاس اس کی لینتھ کے اوپر. تو اب میں نے اگر بار چارٹ پلاٹ کرنا ہے تو ہمیں بار چارٹ کے اندر ایک ساری بات لینتھ چاہیے ہوتی ہے. تو پی ایل ٹی ڈاٹ بار کلک کریں گے، وائی پوزیشن کوما ریونیو. سو یہ اب ہمیں اس چارٹ کے لحاظ سے ان ساروں کا ریونیو بتا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم نے اس کے ساتھ اپنے ٹکس کو بھی آن کر لیں، پی ایل ٹی ڈاٹ ایکس ٹکس، اور وہ بھی ہمارے پاس آئے گا وائی پاس اور کمپنی کے لیے کہ جو ہمارے پاس یہ جو نیچے اب ہمارے پاس ٹکس آ رہی ہیں اس میں کمپنی کا نام آ رہا ہے. تو میں نے وائی پوزیشن کے ساتھ ٹکس کے اندر کمپنی کا نام کر دیا تاکہ یہ ہے کہ جو ہمیں یہاں پر آئی ڈیز آ رہی ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ جی کہ کون سی جو بار ہے وہ کس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. اسی طرح جو اوپر والے کوڈ ہم تھوڑا سا یوز کرتے ہیں، جیسے ایکس اور وائی ایبل لگائے ہیں اور ٹائٹل لگایا ہے، وہ بھی ہم یوز کر لیتے ہیں اس کے اندر. سو
وائی لیبل ہے میرے پاس ریونیو کے لیے، ریونیو جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور یو ایس ٹیک کمپنی میں ٹائٹل رکھ دیتا ہوں. سو اس کے اندر سے ہم اسی طرح یہ بار چارٹس کے اندر چیزیں ڈال سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے ساتھ لیجنڈ آن کرنا ہے تو لیجنڈ کا بھی صرف گراف کی ٹائپ میں نے یہاں چینج کی ہے، بار کام وہی کر رہا ہوں. تو لیجنڈ آن کرنے کے لیے ظاہری بات ہے مجھے یہاں لیبل دینا پڑے گا، یہ کس چیز کا ہے. تو لیبل میں دے رہا ہوں ریونیو کا، اور پی ایل ٹی ڈاٹ لیجنڈ. اس طرح آپ لیجنڈ بنا کے چارٹ کو تھوڑا سا اور ویژولائز بیٹر کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر میں ریونیو کے ساتھ ایک جو اوپر میں نے ایک اور اس کے اندر میں چیز ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس اور ایزیلی ہو جائے. سو میں کیا کروں گا، میں اس کے اندر ایک پروفٹ کی ارے بنا دیتا ہوں کہ جی ریونیو کے ساتھ اب پروفٹ بھی ہے. اب نیچے بھی بنا سکتے ہیں، میں ایک ایڈیشنل ارے بنا رہا ہوں. تو ریونیو ان کا اتنا تھا، پروفٹ انہوں نے اتنا لیا، 40 بلین ٹو 34,12. سو آپ اس کے اندر اب میں نے ایک پروفٹ کی بھی اس کے اندر ایک ارے بنا دی ہے. تو میں اس میں کیا چینج کروں گا، تو یہ جو میں نے ایک بار اپنا ریونیو کا بنایا ہے، میں اسی طرح ایک بار پروفٹ کا بھی بناتا ہوں. اس کو میں کاپی کرتا ہوں، تو صرف میں یہاں پر وائی پوزیشن کے اندر اپنی پروفٹ کی ارے دے دیتا ہوں، اور لیبل بھی میں دیتا ہوں پروفٹ کا، PROFIT. ٹھیک ہے جی. اب میرے پاس یہ ہر کمپنی کے ساتھ اس کا پروفٹ بھی شو ہو رہا ہے، ہر لیجنڈ کے اندر میرے پاس پروفٹ بھی شو ہو رہا ہے. اس کی آپ تھوڑی سی یہاں سے بار کے ڈائریکشنز کو بھی دیکھ کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ. -0.2. اس چارٹ کو اگر آپ نے سمپلی یہ اسٹیکڈ چارٹ ہے، ایک ہی کالم کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، اگر اس کے کالم کو ہم نے الگ کرنا ہو تو ہم سمپلی یہاں پر 0.2 یعنی کہ اس کا بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سپیسنگ مائنس میں چلی جائے اور ایک سپیسنگ پلس کے اندر آ جائے. اور یہاں پر ہم وڈتھ دے دیتے ہیں کیونکہ چارٹ کی جو وڈتھ ہے بہت زیادہ ہے. اگر وڈتھ نہیں دیتا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ڈبل آ تو گئے ہیں، کیونکہ جو چارٹ اس کے پیچھے ہائڈ ہوا تھا وہ ہمارے پاس اس کے سامنے آ گیا. سو اس طرح اگر میں نے اب اس کی تھوڑی سی اسپیسنگ کو کم کروں گا تو یہ ہمارا نارمل چارٹ بن جائے گا جو ہمارے پاس ایکسل میں. تو میں تھوڑی سی اس کے اندر وڈتھ کا فیکٹر ڈالتا ہوں، وڈتھ برابر ہے 0.4. یہ اس طرح کے چارٹ ہیں جو بالکل ہمارے ایکسل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ وڈتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اب ایک لیجنڈ کا بھی ہو گیا ہے اور یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں. یہاں سے ایک اور ہم چارٹ کی ٹائپ چینج کرتے ہیں، اس کو میں ساتھ ایچ لکھ دیتا ہوں، BARH، یعنی کہ ہاریزنٹلی یہ ڈیٹا ہمارے پاس شو کرے. آئی تھنک اب ہاریزنٹلی ہم وڈتھ کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. سو یہ آپ اس طرح ڈیٹا کو ہم ہاریزنٹل بھی موو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چارٹ میں کیسے آ رہا ہے. سو اس کو تھوڑا سا اور ابھی کلیئر کرتے ہیں کہ یہ چارٹ ہمارے پاس کیسے شو ہوگا. سو اس طرح کے ہمارے پاس ڈفرینٹ چارٹس ہیں، تو آپ اس کی اندر ڈفرینٹ چیزیں کر سکتے ہیں.
اب میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں جس کے اندر میں ایک ارے لے کے ان ورٹیکل چارٹس کو تھوڑا سا اور کرتا ہوں. تو میں ایک جیسے میڈیکل کے اندر بلڈ شوگر ہوتا ہے, میں بلڈ شوگر کا ایک ویریبل لیتا ہوں اور اس کے اندر میں بلڈ شوگر ڈال دیتا ہوں تاکہ ہمیں رینجز بنانا ہے. جیسے 113 ایک انٹری آئی ہے, پھر 85 ہے, 90 ہے, 150 ہے, 149 ہے, 88 ہے, 93 ہے, 115 ہے, 135 ہے, 80 ہے, 77 ہے, 82 ہے, 129 ہے. سو یہ ایک میں نے ارے بنا لی. سو اس طرح کے چارٹ کو ڈائریکٹ مطلب یعنی کہ جب آپ کے پاس ارے آئے گی تو زیادہ تر جو ڈیٹا سائنس کے اندر ہسٹوگرام یوز ہوتا ہے جو اس کی رینجز کے لیے یوز ہوتا ہے, تو ہم PLT ڈاٹ ہسٹ یوز کرتے ہیں. سمپل PLT ڈاٹ ہسٹ بلڈ شوگر. سو یہ ہمیں اس طرح رینجز بتا دیتا ہے کہ جی ہمارا ڈیٹا کس طرح ڈفرینٹ لیول پہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہے. اسی طرح اس کے اندر ایک بنز کا فیکٹر ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ ابھی تو ڈفرینٹلی اپنے لحاظ سے ڈیٹا کو کر رہا ہے, تو ہم اس کے اندر بنز بتا دیتے ہیں کہ ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن کس طرح کرے, کیونکہ ابھی اس نے آٹومیٹکلی 77 سے 84 تک کی ایک بن بنائی ہے, 91 سے 98 رینج کی ایک بن بنائی ہے ڈیٹا کو دیکھ کے. سو لیکن اگر میں بنز از اکول ٹو یہاں 3 کر دوں کہ 3 لیول میں ڈسٹریبیوٹ کرے ڈیٹے کو, تو اس نے 77 سے لے کے 101 تک ایک بن بنا لی, 101 سے 125 تک ایک بن, اور 120 یعنی کہ آپ کی جو ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو یہ ڈیفرنٹلی کر سکتا ہے. اسی طرح اب یہ بنز آپس میں بہت کنجسٹڈ جڑی ہوئی ہیں, تو اس کے اندر ہم آر وڈتھ لگا کے ان کو تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں. آر وڈتھ برابر ہے 0.95. سو یہ میں نے بالکل 1 سے تھوڑا سا اس کے اندر کر دیا ہے. اسی طرح بنز کے اندر اگر آپ خود سے ڈسٹریبیوشن نہیں چاہتے, کہ اس نے تو آٹو 3 میں کر دیا نا, 3 کے اندر اس نے خانے بنا دیے ہیں, ہم چاہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں رینجز پتہ ہے, ہم اس رینج کے لحاظ سے ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان رینجز کے اندر یہ ڈیٹا کیسے آتا ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کے اندر ایک ارے دے دیتا ہوں کہ آپ 80 سے لے کے 100 دین 125 سے 120 سے 125 سوری 125 سے 150 تک لاسٹ ارے. سو یہ اس نے اب ان کے لحاظ سے ڈیٹا کیا ہے کہ جو 80 سے لے کے 100 تک تھے ان کو ایک میں رکھا ہے, پھر 100 سے لے کے 1 to 5 کو ایک میں رکھا ہے. یہ جو ہیں یہ 80 سے لے کے 100 تک اس نے ایک بن بھی تیار کی, پھر 100 سے لے کے 1 to 5 تک, اینڈ 1 to 5 سے اینڈ تک. سو اس طرح ہم اپنے ڈیٹا کو لحاظ سے اگر ہم نے دیکھنا ہوگا کوئی کسی بھی ڈیٹا کے لحاظ سے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو یہ ہم اس طرح بن دیکھ سکتے ہیں. اگین ہم اس کے اندر اس کے بھی کلرز وغیرہ کو CLOR جو آپ کو کل بھی بتایا تھا, جس طرح میں یہاں جی ڈال دیتا ہوں تو یہ اس کا مجھے کلر چینج کر دیتا ہے. میں اگر اس کے خالی ہسٹ اسٹیپس دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اندر مطلب فیلڈ نہ آئے کہ مجھے اس کے ہسٹ ٹائپ کا پتہ چل جائے, تو میں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں. اگر میں خالی اسٹیپس یوز کروں, اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں. سو یہ اوپر سے صرف اس کی ایک آؤٹ لائن کے اندر یہ دکھائے گا ڈیٹا ہمارے پاس. اب اسی طرح جو ہم نے ایک بیکنڈ پہ چارٹ بنایا تھا اسی کا ہم ایک اور ورژن امپروو کرتے ہیں. جیسے میرے پاس یہاں پر ایک بلڈ شوگر آ رہا ہے, تو میں یہاں پر ملٹیپل کرتا ہوں, یہ بلڈ شوگر انڈرسکور مین کر دیتا ہوں اس کو. سو یہ بلڈ شوگر مین ہے. اسی طرح میں یہاں پر بلڈ شوگر وومن بھی کروں گا. اب سو ظاہر بات ہے وومن کے لیے میں ریڈنگز کو تھوڑا سا اپڈیٹ کروں گا. جیسے میرے پاس 67 ہے, ایک 98 ہے, 89 ہے, 120 ہے, 133 ہے, 150 ہے, 84 ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں اریز کی لینتھ میرے پاس برابر ہونی چاہیے. 69 ہے, 89 ہے, 79 ہے, 120 ہے, 112 ہے, اینڈ 100 ہے. سو یہ میں نے بنا لیا. اب اسی ہسٹ کو میں دوبارہ کاپی کرتا ہوں اور اسی ہسٹ کو لے آتا ہوں. سو اب اس کے اندر ایک تو میں دو دے رہا ہوں, ایک مینز کے لیے, ایک وومنز کے لیے. بنز کو میں نہیں چھیڑا, وہ بھی نہیں چھیڑا. اب کلر بھی مجھے دو دینے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس دو ہسٹوگرام کا ڈیٹا آ رہا ہے. سو میں
کلر یہاں پر اگر ایک دینا تو پھر اسٹرنگ ہے, اگر ملٹیپل دینے تو پھر آپ کو لسٹ دینی پڑے گی. ایک کو میں کہہ دیتا ہوں گرین اور ایک کو میں کہہ دیتا ہوں اورینج. گاٹ ملٹیپل ویلیوز فار آرگومنٹ بینز. ایک منٹ. یہ جب ملٹیپل ڈیٹا ہے اس کو ایک لسٹ میں دینا تھا جو کہ میں نے نہیں دیا آئی تھنک. یہ ملٹیپل ڈیٹا ہے, یہ بھی لسٹ میں, بنز بھی لسٹ میں اور کلر بھی لسٹ میں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان لسٹ. سو یہ اب ہمارے پاس مین اور وومن کے الگ ہو گئے ہیں. اسی طرح اب وہی چیزیں ہمارے پاس ریپیٹ ہیں. اگر میں تھوڑے سے چارٹ کے ایکس وائی ایکسس لگاؤں گا, لیجنڈ لگاؤں گا, ٹائٹل لگاؤں گا تو یہ چارٹ میرا اور سیٹ ہو جائے گا. تو میں لکھنے کے بجائے اوپر سے لے کے آتا ہوں. جس طرح یہ میں نے اٹھائے سب کچھ اور میں نے یہاں اس سے اوپر کر دیا. آپ نے پلاٹ سے اوپر کرنے ہیں. سو ایکس لیبل ہے میرے پاس, شوگر کی رینج ہے, اور وائی لیبل پہ ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس آئیں گے کیونکہ سیریز میں ڈیٹا ہے, مطلب جتنا دس از پیشنٹ 1, پیشنٹ 2, پیشنٹ 3, تو یہ آٹومیٹکلی دیکھ لے گا ٹوٹل نمبر آف پیشنٹ. اوکے, اینڈ بلڈ شوگر انالیسس. اوکے, اچھا یہ تو چیزیں ساری میری ایکس وائی لیبل لگ جائے گا. اب لیجنڈ آن کرنا ہے. لیجنڈ کے لیے آپ کو بتایا تھا آپ کو لیبل دینا لازمی ہے کہ کون سا ڈیٹا, تو کہ کون سے بار کس کو ظاہر کر رہی ہے. سو لیبل برابر ہے ہمارے پاس مین اور وومین. اسی طرح آپ نے ارے کے اندر دینا اگر ملٹیپل لیبلز آ رہے ہیں. سو ایک ہمارا فرسٹ والا مین کا آ گیا, اس کو وومین کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے لیجنڈ کو آن کر دینا ہے, پی ایل ٹی ڈاٹ ایل ای جی این ٹی. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو چارٹ تھوڑا سا ہمارا بلڈ کے اسپیلنگ غلط لکھ دیے, بی ایل ڈبل او ڈی. یہ چارٹ ہمارا تھوڑا سا ذرا بن جائے گا. اسی طرح آپ کا اگر بار چارٹ تھا تو ہم نے یہاں پر بار ایچ ہاریزنٹل یوز کیا تھا. اگر ہسٹوگرام کو آپ نے کرنا ہو تو ہسٹوگرام کے لیے ہم ایک پیرامیٹر دیتے ہیں ورٹیکل یا ہاریزنٹل کا. اوکے, سو میں اس کے اندر اورینٹیشن لگانے لگا ہوں. اورینٹیشن ہمارے پاس اورینٹیشن آتی ہے ہاریزنٹل. جس طرح یہ ورٹیکل آٹومیٹکلی اٹھا رہا ہے, میں یہاں سے اس کی ہاریزنٹل اگر سرچ آؤٹ کروں, یہ ورٹیکل ہے اور ایک ہاریزنٹل بھی ہے. سو آپ یہاں سے میں اورینٹیشن برابر ہے ہاریزنٹل, اور اس کو میں کر دیتا ہوں اس میں. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا. اچھا, اس میں ایک چیز یہ جس طرح میں بھی ڈاکومنٹیشن دیکھ رہا تھا, اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. جیسے میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے کچھ چیز نہیں سمجھ آتی, آپ یہاں جائیں گے انٹرنیٹ پہ, میٹ پلاٹ ہسٹ لکھیں گے, اس کی ڈاکومنٹیشن آ جائے گی, اور اس ڈاکومنٹیشن کے اندر پھر ہم یہاں سے دیکھ لیں گے جس طرح میں نے ابھی اورینٹیشن کو سرچ کیا تھا, یہ والا ورٹیکل. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جوپیٹر کے اندر بھی سجیشنز لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے پی ایل ٹی ڈاٹ لیجنڈ کرنا ہے نا, تو ڈاٹ کے بعد میں نے خالی ٹیب دبانا ہے. جو ہی میں ٹیب دباؤں گا تو یہ میرے پاس لسٹ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے اندر سرچ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ نے اس کے اندر کرنا ہے تو آپ کو خالی کوئی بھی کمانڈ لکھ کے آپ کو یہ ٹیب کی کی پریس کرنی ہے. ٹھیک ہے, اونلی ٹیب. سو یہ آپ کے پاس یہاں پر یہ بن جائے گا. لیکن اگر آپ نے میں نے ہسٹ کے اندر کے کوئی پیرامیٹرز دیکھنے ہیں کہ ہسٹ کس طرح, تو اس کے لیے میں دباؤں گا شفٹ اور ٹیب. ہسٹ پہ جا کے شفٹ ٹیب, تو یہ نیچے ڈائریکٹ ڈاکومنٹیشن کھل جائے گی جو ایک ان کی ویب سائٹ میں ادھر لکھی ہوئی ہے, یہ پیرامیٹر والی.
اس کے اندر سے آپ کو اگر فرض کریں کوڈ بھول جاتا ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ میتھڈ ہے، یہ پیرامیٹر ہے، تو میں ڈائریکٹلی جوپیٹر کے اندر بھی کر سکتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ ابھی چیزیں تھوڑی سی ہوں گی تو میں تو کچھ میتھڈز ہمیں یاد ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی یاد ہوتے، تو ہم یہاں سے اسی طرح ڈائریکٹلی دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمارے پاس یہ کیسی چیزیں آئیں گی. اوکے، اس کے اندر ایک چارٹ کا انالیسس اور بھی ہم کر سکتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ کا چارٹ ہے. جس طرح میں اس کے اندر اپنا ایک ارے بناتا ہوں. یہ میرے پاس ایکسپینسز ویلیو کی کریے ہے 140 1400 کوما 600 کوما اوکے 300 کوما 410 کوما. ٹھیک ہے جی، یہ میرے پاس ایک آ گئی اس کی. اسی طرح میں اب ان کا لیبل بتا رہا ہوں کہ ہر ویلیو کس کو ظاہر کر رہی ہے، 1400 کس کو ظاہر کر رہی ہے اور ہر چیز کس کو بتا رہی ہے. تو اسٹرنگ ارے ہے میرے پاس. پہلا تو ہے میرے پاس ہوم رینٹ، نیکسٹ ہے فوڈ، اگلا ہے بلز، اس سے اگلا 410 کار، اور آخری والا ادر. ٹھیک ہے جی، لیں جی ایک میرے پاس ارے اور آ گئی. اب اس طرح کے جو چارٹس ہوتے ہیں کہ جو ہر ویلیو کسی ایک ڈسٹریبیوشن کو ظاہر کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم پائی چارٹ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، جیسے پی ایل ٹی ڈاٹ پائی ہے. اوکے، اور اس کے اندر اب یہ ویلیوز کوما یہ لیبلز ڈائریکٹ ویلیوز، اور لیبلز کے اندر ہم کوما لیبلز از اکول ٹو اور لیبل کی ارے کا نام. یہ دیکھیں یہ اس نے ڈسٹریبیوشن کر دی کہ ہوم رینٹ کے اندر ہمارے پاس کس طرح ڈیٹا آیا ہے. تو اس کے اندر آپ یہاں پر اس کو کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم تھوڑا سا ذرا ایکسس کو بھی ایکول کر دیں، پی ایل ٹی ڈاٹ ایکسس ایکول یہ اب ہمارے پاس اس کے جتنے بھی ایکسز ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی ڈیٹا ہمارے پاس کی جو رینجز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ بالکل ہمارے پاس نل شو کر رہا ہے. سو اس کو ہم کسی ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پر اس چارٹ کی ایکسس کی بجائے اس کو میں یہیں پہ ریڈیس دیتا ہوں ایک کہ جی اس کا ریڈیس 1.5 ہو جائے. یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پر ریڈیس دے دیا. اگین ہم یہاں پہ جو ان ڈیٹا کا فارمیٹ بھی جو لیبل ہیں، جو لیبل ابھی ہمارے پاس نہیں آ رہے، تو ہم ان لیبلز کے کو بھی کریں گے اور پلس فارمیٹ بھی دیں گے. تو ہم یہاں لکھیں گے آٹو پی سی ٹی از اکول ٹو، اور یہاں پر اب ہم پرسنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح مطلب پرسنٹیج، کیونکہ میں ان میں ڈسٹریبیوشن دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کتنا پرسنٹ لیا ہوا ہے. بلو حصے نے، فوڈ نے کتنا پرسنٹ لیا ہوا ہے، اس طرح تو مجھے نہیں پتا چل رہا نا. تو ویژولائزیشن دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ جی ٹوٹل ڈیٹا کا فوڈ کے پاس کتنا پرسنٹ ہے. تو اس کے لیے آٹو پی سی ٹی لگا کے پرسنٹیج 0.1 فلوٹ، یعنی کہ 1 ڈیسیمل تک میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ جیسے میں اس کے اندر لکھوں کہ 28.4%، یعنی کہ پوائنٹ کے بعد 0.1 ڈیسیمل فلوٹ تک مجھے وہ دکھائے. دین میں اس پرسنٹیج کو کلوز کر دیتا ہوں. اگین تھوڑا سا ذرا آپ شیڈو لگا لیں تاکہ یہ کہ تھوڑا سا ڈیٹا ہمارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہوا نظر آئے. اوکے، اس کو ٹرو کریں.
یہ دیکھیں اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جی پورے ڈیٹا کا 47.3% رینٹ کے پاس ہے، 8% ادر کے اندر ہے. سو جو ڈیٹا کا انیشیل انالیسز ہے نا وہ ہم اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا جب آپ کے پاس چارٹ آتا ہے تو فار ایگزامپل اگر آپ کا اس کے اندر فوڈ کو آپ زیادہ پرومننٹ کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں چارٹ کو کہ جی جو فوڈ والا 20% ہے وہ زیادہ فوکسڈ ہو، تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پر ایک ایکسپلائٹ کا کی ورڈ یہ میتھڈ یوز کریں گے. ایکسپلائٹ از اکول ٹو، سو اب ہم نے اس کو ڈائریکشن وائز بتانا ہے 0,0,0,0,0. سو کتنے ہیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اور جو آپ نے بائی رکھنا ہے اس کو آپ 0.5 کر دیتے ہیں. سو دیکھیں یہ تھوڑا سا ذرا آپ کو ڈسٹریبیوشن اس کی الگ کر کے تھوڑا سا پرومننٹ کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے. اسی طرح آپ ملٹیپل بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ 0.2 ہو، یہ 0.1 ہو، یہ اس کے بعد سیکنڈ تھوڑا سا آپ کے لیے پرومننٹ ہے، اس کو 0.2 کر دیں اور اس کو 0.3 کر دیں. کیونکہ جب آپ کے پاس ڈیٹا بڑا ہوگا تو یہ ہم اس طرح نہیں بنا سکتے کہ ڈائریکٹلی یہ اس طرح ایزیلی بن جائے. یہ ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس طرح اپنے پائی چارٹ کو بھی کر سکتے ہیں. اوکے، اس کے بعد جو چیز آتی ہے ان چارٹس کے لیے، ان چارٹس کو ہم نے اپنی لوکل ڈرائیو میں سیو کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ریسرچ پیپر میں یا اگر ہم کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں کسی چیز کے لیے اس ویژولائزیشن کو یوز کر سکیں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ ویژولائزیشن آپ کی سمپلی ویژولائزیشن امیج کی فائل میں ہو سکتی ہے. سو اس کے لیے ہمارے پاس سمپلی ایک میتھڈ ہوتا ہے PLT ڈاٹ سیو فگر کا نا، سیو فگ. سیو فگ کے اندر میں لکھ دیتا ہوں فگر کا نام. ابھی ادھر ہی سیو ہوگی جہاں پر ہمارا پروجیکٹ پڑا ہوا ہے یا جہاں سے پائتھن کی فائل چل رہی ہے. یہ میں ٹھیک ہے جی، یہ میرے پاس یہاں پر ایک منٹ، اس کو ہم نے گراف کے ساتھ ڈالنا ہے کہ جہاں گراف کریٹ ہو رہا ہے اس کے نیچے سیو ہو. ٹھیک ہے جی. یہ اب دیکھیں تھوڑا سا میں کٹ بھی گیا کیونکہ چارٹ بہت بڑا تھا، تو یہ کر سکتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کے لیے بھی ہم اس کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سیو کرتے ہوئے کہ جی اس کی جو پیڈنگ ہے بی باکس انڈرسکور انچز از اکول ٹو ٹائٹ، یعنی کہ جو اس کا لے آؤٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہاں اب یہ دیکھیں جو ہمارے پاس جو کٹنگ ہو رہی تھی نا وہ بھی ہمارے پاس ایزیلی آ چکی ہے. اسی طرح ابھی یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہی ہے، آپ اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ کا لگا سکتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ از اکول ٹو ٹرو. یہ اب ہمارے پاس وہ PNG بن جائے گی جو بیک گراؤنڈ کے بغیر ہے. اس طرح یہ آپ یہاں سے اس کے لیے چیزیں کر سکتے ہیں. آپ اس کا PDF بھی سیو کر سکتے ہیں، بس آپ نے یہاں پر .pdf کرنا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس سیو ہو سکتا ہے. یہ فگر کا سیو کرنے کا طریقہ ہے. اس کے اندر ایک جو اور چیز بڑی اہم ہے اس کی ہائی کوالٹی ایکسپورٹ کرنا. اب اس کو میں رن کروں تو دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی ہائی کوالٹی نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی بلری ہو رہی ہے. کیونکہ اس کے
ریزولوشن میں بٹ ریٹ بہت کم آ رہا ہے. بٹ ریٹ یعنی کہ جو ڈی پی آئی ہے، تو جو ڈی پی آئی ہے وہ آپ کے پاس ہائی ہوگی، تو جیسے آپ کو پتا ہوگا ڈی پی آئی ڈاٹ پر انڈیکس کے جہاں وہ پرنٹ ہو تو اس پرنٹ کے اوپر وہ کیسے آئے گی. سو اس کی ڈی پی آئی جتنی اچھی ہوگی اتنی یہ پلاٹنگ اچھی آپ کو شو ہو جائے گی. سو ڈی پی آئی کے لیے ہم اس کے اندر ایک کی ورڈ ڈاٹ ڈی پی آئی کا دے کے بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے بس یہ کیا کوما ڈی پی آئی از اکول ٹو 300 کر دیتا ہوں میں. سو اب یہ ذرا چارٹ دیکھ رہے ہیں کس طرح شارپ چارٹ آیا ہے، ایجز بھی اس کے بالکل ٹھیک آئے ہیں. سو آپ اس طرح یہ اس کے اندر بھی یہ چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ تو میٹ پلاٹ ہے. میٹ پلاٹ ویسے تو بہت بڑا ہے، لیکن بیسک ہم نے بس اتنا ہی کور کرنا تھا کہ چارٹ بنا سکیں ڈیٹا کے ساتھ. اب یہ جو اریز ہیں یہ آپ اپنے ڈیٹا سے بھی جیسا یہ بات ایکسل سے ریڈ کریں گے، جو سیریز ہے وہ سیریز ایک ارے ہی ہوتی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ایک ہمارے پاس اور لائبریری آتی ہے چارٹ کی جس کو سی بون کہتے ہیں. تو پہلے میں چیک کرتا ہوں پپ شو CBORN. تو سی بون نہیں ہے تو اب سی بون کو انسٹال بھی کر لیتے ہیں. وہ تھوڑی ذرا اس کی ایڈوانس لیول کی ہے. سی بون کو بھی ہم انسٹال کر کے اس کے بھی ایک دو چارٹ دیکھ لیتے ہیں. ساری چیزیں وہی ہیں، ایکس ایکسس ہو رہی ہے وہ، لیکن یہ ایک ڈفرینٹ کمپنی نے بنائی ہوئی ہے سی بون. سو اس کے چارٹس ہمارے پاس تھوڑے سے اس کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوں گے. اوکے میں نے CBORN لکھ دیا. اوکے جی، سی بون انسٹال ہو گئی ہے. سو میں یہاں پہ سیو کر کے ایک نیو نوٹ بک بناتا ہوں. اوکے جی، ناؤ اب یہی کام ہم تھوڑا سا سی بون سے کر کے دیکھ سکتے ہیں. سی بونز ہمیں جس طرح کیونکہ یہ کمپنی ہے اس نے ڈیٹا اپنے پاس سیو رکھا ہوا ہے، تو ہم سی بون سے ڈائریکٹ ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں. سو اگر میں اس کو ٹرائی کروں امپورٹ سی بون ایز SNS، ٹھیک ہے جی لوڈ ہوگی. اس کے اندر آپ ڈفرینٹ تھیمز وغیرہ اور یہ چیزیں بھی لگا سکتے ہیں. SNS ڈاٹ سیٹ انڈرسکور تھیم. سو یہ ایک گرے سے کلر کی تھیم اس نے سیٹ کی ہم نے. اب میں ڈیٹا سیٹ لوڈ کرتا ہوں. سو ایک جس طرح کے پاس ڈفرینٹ ریپوزیٹری ہیں، میں ٹپس میں جاتا ہوں SNS ڈاٹ لوڈ ڈیٹا سیٹ، مطلب جو ایکسلس کا CSV کا ڈیٹا سیٹ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اپنی لائبریری میں، تو ہم ڈائریکٹلی لوڈ کر لیتے ہیں. وہ ڈیٹا سیٹ انہوں نے اپنے لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھا ہوا ہے پریکٹس کے لیے ٹپس. سو اب میں یا تو جا کے گوگل کروم پہ سی بون پہ جا کے دیکھوں کہ جی یہ ڈیٹا سیٹ کا کیا ہے. میں یہیں پہ شفٹ ٹیب دباتا ہوں. سو یہ مجھے ڈیٹا سیٹ بتا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جو سی بون کا ڈیٹا سیٹ ہے اس گٹ ہب ریپوزیٹری کے اندر پڑا ہوا ہے. سو یہ ڈیٹا آپ مطلب نیم آف ڈیٹا سیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سا ڈیٹا سیٹ ہے. تو میں اگر یہیں سے لنک کھولوں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے CSV پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے یہاں سے ٹپس والا یہ والا بھی ڈال دیا. تو آپ نے بس یہاں سے نام ڈالنا ہے جس کا یہ سارے ڈیٹا سیٹ لوڈ ہو کے آٹومیٹکلی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑے بڑے ڈیٹا سیٹ ہیں. سو اب یہ ٹپس کا ڈیٹا سیٹ میرے پاس لوڈ ہو گیا. اگر میرا ڈیٹا سیٹ دیکھنا ہو تو دیکھ رہے ہیں یہ 244 روز ہیں بائی 7 کالمز ہیں. یہ جو بلز کی ٹپس وغیرہ ہوتی ہیں اس کا ڈیٹا سیٹ ہے. اب میں نے اس کی ویژوائزیشن کرنی ہے. SNS ڈاٹ ریپلاٹ پلاٹ. اب ڈیٹا کون سا ہے ٹپس کا جو ہم نے اوپر اس ویریبل میں سیو کر لیا.
कॉमा। अब ये डाटा सेट आपने एट अ टाइम आप वाई एक्सिस के ऊपर एक ही कोई चीज़ दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2D चार्ट्स हैं सारे, कोई 3D चार्ट्स नहीं है। तो मैं वाई पे बराबर है क्या दिखा देता हूँ, टिप्स, ये वाला टिप कॉलम, कॉमा, कॉलम बराबर है टाइम के, कॉमा, ह्यू बराबर है, ये थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए जी, ह्यू और सैचुरेशन जो कलरिंग के लिए, स्मोकर, ये आपकी इसके डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टाइल इज इक्वल टू स्मोकर, ये स्टाइल का नाम है, और साइज हम कहते हैं जी जो उसका, ओके, साइज इज इक्वल टू जो उसके ऑटो एडजस्टमेंट में इसका साइज लगेगा, और ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। सो द फिगर लेआउट हैज चेंज टू टाइट। और एक मिनट, मैंने इसके अंदर वाई तो दे दिया है, एक्स देना मैं भूल गया कि एक्स एक्सिस पे डाटा कौन सा शो करेगा। वाई उसने तो बना दिया टिप के साथ, एक्स इज इक्वल टू टोटल बिल, क्योंकि टोटल बिल के कॉलम के साथ टिप को हम देखना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, ये देखें, अब ये उसने डिफरेंट के लिहाज से चीज़ें बना के हमें बताया कि जी जो लंच टाइम के ऊपर टिप्स का क्या रेशो है, और इसी तरह जब डिनर का टाइम होता है तो टिप्स का क्या रेशो। तो देख रहे हैं डाटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो हमें से पता चलता है कि जो डिनर का टाइम है उस पर लंच का काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो इस तरह भी थीम्स के थ्रू काम कर सकते हैं। एक और छोटा सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ, सी बॉर्न मैट प्लॉट आपने सिर्फ बेसिकली सीखना है कि प्लॉटिंग कैसे होती है। डायरेक्ट फिर आपने, हमने सी बॉर्न है तो आपने अगर जिसका अगर विजुअलाइजेशन का दिल है ना, या जो डाटा एनालिस्ट वाली साइड पे जाना चाहता है, तो वो सी बॉर्न के ऊपर थोड़ा सा हाथ पका करे पाइथन करें, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। नाउ मैं एक और डाटा ले रहा हूँ डॉट्स का, अब वही काम ताकि आपको याद हो जाए, sns.ro डाटा सेट, आप गिटहब की रेपो में जाएंगे, वहाँ से डॉट्स का ये उठाएंगे, और डॉट्स का डाटा हमारे पास आ गया तकरीबन 848/3 रो का। ओके, वही रीप्लॉट को मैं यूज़ करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये कि मैं इसको यहाँ यूज़ कर सकूँ। आप इनका कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मैट प्लॉट का चार्ट बनाए, उसके अंदर सी बॉर्न का चार्ट डाल दें और फिर उसको इकट्ठा एक्सपोर्ट कर दें। एसएनएस प्लॉट, अब डाटा के अंदर क्या आ जाएगा, कॉपी मैंने इसलिए किया ताकि आपको समझ लग जाए। डॉट्स आ गया, एक्स के अंदर मैं यहाँ से क्या दे देता हूँ, टाइम, वाई के अंदर मैं दे देता हूँ फायरिंग रेट, ओके, कॉलन जो है कि इसके लिहाज से मैं बनाना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमारे पास ये दो ग्राफ लंच और डिनर के बने थे ना टाइम के लिहाज से, अब मैं इस अलाइन के लिहाज से बना जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देता हूँ अलाइन, ओहो ओके, ह्यू में मैं डाल देता हूँ चॉइसेस, स्टाइल में भी मैं चॉइस ही रखता हूँ ताकि, ओके, नाउ जस्ट रन इट। ठीक है जी। सो ये डिफरेंट टाइप्स के हम अपने चार्ट्स को बहुत इजीली छोटी लाइन ऑफ कोड में कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और चार्ट को थोड़ा सा बनाता हूँ। सो ये स्मोकर मैंने यूज़ किया था इधर कि जी किस तरह ये बनेगा ना। सो इसको एक चार्ट की टाइप को और हम देख लेते हैं। sns.replot, डाटा बराबर है टिप्स, x बराबर है टोटल बिल के, y बराबर है टिप के, कॉलम बराबर है टाइम, और ह्यू बराबर है स्मोकर के। बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, और चार्ट की टाइप में रीप्लॉट से ये जो रिलेटिव प्लॉट है इसे lm प्लॉट कर देता हूँ।
سو جو ہمارے پاس ایکچولی میں ایل ایم پلاٹ ہے وہ ہمارے پاس اسٹیٹیکل کے جو ہمارے پاس ماڈلز آتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. سو یہ آگے جا کے جب ہم ریگریشن انالیسس پڑھیں گے تو آپ کو یہ اس میں پتہ چلے گا. یہ ابھی آپ جب مشین لرننگ نیکسٹ میں شروع کریں گے تو اسی ایگزامپل سے دیکھیں گے. سو یہ دیکھا جائے تو یہ ایک ریگریشن کی پرابلم بنتی ہے جو کہ آگے مشین لرننگ میں پڑھیں گے کہ یہ جو ڈیٹا پوائنٹ ہمارے پاس یہ والا یہ جتنے بھی ڈیٹا پوائنٹ ہیں یہ ریگریشن لائن سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. مطلب یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ ہماری ریگریشن کی لائن سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے سارے ایررز میں کیلکولیٹ ہو رہے ہیں. سو ایک کلاس یس ہے ایک کلاس نو ہے اور ان دو کے درمیان کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس ایکوریٹ ہے. سو اس طرح ان ڈیٹا کی ہم ڈفرینٹ چیزوں کو ایزیلی کر سکتے ہیں. تو اب اگر میں اس کی سی بون کی اس میں جاؤں سی بون یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ کے چارٹ ہیں. اگر میں اس کی یہاں سے ٹیوٹوریلز میں جاؤں سو دیکھ رہے ہیں یہ ابھی میں نے یہاں سے بھی یہیں سے ایک چارٹ بھی بنایا یہ والا چارٹ بھی میں نے بنایا تو یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سی بون کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چارٹ ہے جو کہ ہم آگے مشین لرننگ میں یوز کرتے ہیں. سی بون ہسٹوگرام ہی کہتے ہیں اس کو یہ والا. سو نو یہ ہسٹوگرام ہے اس کا نام کیا ہے آئی جسٹ فارگٹ دا نیم. اگر جب بھی ہم یہ کوئی میٹرکس بنائیں گے تو اس چارٹ کے لیے ہمارے پاس یہ والا چارٹ ہے. اس کو آئی تھنک کیا کہتے ہیں میں ذرا اس کا نام دیکھ لوں. اس کی ہاں ہیٹ میپ ہسٹوگرام نہیں ہیٹ میپ. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کو یہ بنانا آ جائے. یہ کہ ہم مشین لرننگ میں ہیٹ میپس بہت یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر کلر بتا رہا ہے کہ جی ملٹیپل ماڈلز ہیں اور ہر ماڈل کیا بتا رہا ہے. سو یہ جو ہیٹ میپ کا کانسیپٹ ہے یہ یوز ہو سکتا ہے. جس طرح میں سمپل اگزامپل ہے تو اس کی ڈاکومنٹیشن سے میں کاپی کر کے چلانے کی کوشش کر لیتا ہوں. ڈیٹا لوڈ کیا اوکے یہ ڈیٹا ہی نہیں لوڈ ہوا. سو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کے اوپر ہیٹ میپ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. سو پیوٹ والے کی ورڈز نہیں چلے یہ بنانا پڑے گا خود سے. اس کو دیکھ کے آپ نے ہیٹ میپ کی ٹرائی کرنی ہے. اس کو ایز ایکسرسائز آپ کنسیڈر کریں کہ یہ ہیٹ میپ ہے. نہیں تو یہ ہم مشین لرننگ کا جب ہم پارٹ پڑھیں گے تو ادھر بنانا بھی میں سکھاؤں گا کہ آپ اپنے ڈیٹا کے تھرو ہیٹ میپ کیسے بنا سکتے ہیں. سو یہ جو اب ہمارے پاس ویژولائزیشن والا تھا یہ اب ہمارے پاس ہو گیا اینڈ. اب ہمارے پاس جو آپ کی نیکسٹ منڈے کی کلاس ہے اس سے ہم ڈائریکٹلی مشین لرننگ پہ جمپ کریں گے. اب ہم نے یوز یہی کرنا ہے پائتھن کوئی سی بون کوئی میٹ پلاٹ کو اس کے بعد آپ نے جو تھوڑا سا انالیسس پڑھا ہے پانڈاز کو اور نم پائی کو اور اس سے پھر ہم مشین لرننگ کے ماڈل کی ڈپلائمنٹ شروع کریں گے. سو جو میجر سیڑھی ہے نا مشین لرننگ کی اس کو چڑھنے کے لیے یہ چیزیں ساری چیزیں پوری ہمیں کرنی تھی. سو اب ہم اس لائبریری کی طرف موو کریں گے نیکسٹ منڈے سے سائیکٹ لرن جو کہ آپ کے پاس مشین لرننگ کا انالیسز ہے. سو اب یہ دیکھیں یہ بلٹ ہوئی ہوئی ہے کس کے اوپر نم پائی کے اوپر سائی پائی کے اوپر میٹ لیب کے اور میٹ پلاٹ کے اوپر. سو اگر تو آپ کو یہ چیزیں نہ آئیں گی یا نہیں ان پہ ہینڈز آن ہوگا تو یہ پھر آپ کو یہ بھی بڑی مشکل لگیں گی. سو یہ اب ہم مشین لرننگ کا ماڈلز کریں گے کہ جی یہ کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں. کلاسیفیکیشن کیا ہے ریگریشن کس طرح یوز کر سکتے ہیں کلسٹرنگ کیسے یوز کر سکتے ہیں ڈائمینشنل ریڈکشن کس طرح ہے ماڈل کی سلیکشن کس طرح ہے ڈیٹا کو کلین کیسے کرنا ہے فیچر ایکسٹریکشن کیسے کرنا ہے. سو یہ اب نیکسٹ سے ہم سارا ہمارا پیور مشین لرننگ کے اوپر آ جائے گا.